سمندر کی جھاگ سے زیادہ ایک دفعہ میرے پاس آ جائے. اتنے گناہ تو کر نہیں سکتا، لیکن اگر اتنے کر بھی لے پھر بھی میرے پاس آ جائے، ایک دفعہ آ جائے. 2 رکعت صلاۃ التوبہ، 2 قطرے آنسو کے، اور ایک دفعہ کہہ دے اللہ غلطی ہوئی مجھے معاف کر دے، اور سچی توبہ کر لے، سب معاف، سب معاف. اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں فرشتوں آج پورے آسمان پہ چراغ کر دو، آج پورے احمد پور شرکیہ کے ہر ساتھی نے مجھ سے صلح کر، ہر بندے نے مجھ سے صلح کر. ایسے رب کے ساتھ یاری نہ لگانا، ایسے رب کے ساتھ دل لگی نہ کرنا، باتیں نہ کرنا، اس کی نافرمانی میں زندگی گزارنا کتنی بڑی محرومی کی بات ہے، کتنی بڑی. بنی اسرائیل میں ایک نوجوان زانی، شرابی، جواری، 24-26 سال عمر اس کی. قوم نے شکایت کی موسیٰ اس کی وجہ سے شہر کا ماحول خراب ہو رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے ساتھ مل کے فیصلہ کیا اس کو شہر بدر کر دو. شہر بدر کر دیا، اب جنگل میں پڑا ہے، نہ کھانے کو نہ پینے کو. پہلے بھوک نے گھیرا، پھر بیماری نے گھیرا، موت کی کیفیت تاری ہو. جب سارے ریفرنسز ختم ہو جائیں پھر نگاہ کدھر اٹھتی ہے؟ نیلی چھتری والے کی طرف نگاہ اٹھ گئی، 2 قطرے آنسو کے ٹپک گئے، اور کیا فرمایا؟ اللہ سے توبہ کے رابطے شروع ہو گئے. اے اللہ جسم میرا چھوٹا، گناہ میرے بہت بڑے بڑے، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے. اعتراف کر لیا، جرم کا اقرار کر لیا. لیکن اے اللہ اگر تیرے مجھ کو معاف کرنے کی وجہ سے آپ کی کبریائی میں ایک ذرہ برابر بھی کمی آتی ہے پھر مجھے مت معاف کر. لیکن اے اللہ میں نے سنا ہے آپ رحیم ہے، کریم ہے، ستار ہے، غفار ہے. اے اللہ سب نے تعلق کو توڑ لیا، اے اللہ آپ نے بھی چھوڑ دیا تو میرا کیا بنے گا؟ یہ 4 جملے نہیں تھے، یہ 4 بڑی وہ حقیقتیں تھی جو اللہ کے عرش تک اللہ نے وہی اتار دی. اے موسیٰ فلاں جنگل میں میرا دوست پڑا ہے، وہ نہیں پڑا، اس کے جنازے کا انتظام کرو اور پورے شہر میں اعلان کروا دو جو شخص بھی اس کے جنازے میں شریک ہوگا ان تمام کے گناہوں کو بخش لیا جائے گا. اسے کہتے ہیں رب، اسے کہتے ہیں. ہم نے پہچانا ہی نہیں، اپنے رب کو ہی نہیں پہچانا. ماں کو پہچانا، باپ کو پہچانا، بھائی بہن کو پہچانا، ڈور ڈنگر کے حقوق کو پہچانا، بیڈ روم کے حقوق تک کو پہچانا، موٹر سائیکل گاڑی کے حقوق کو بھی پہچانا، بیوی بچوں کے حقوق، دکان کے حقوق، اللہ کے حق کو نہیں پہچانا. اب موسیٰ علیہ السلام آگے، قوم پیچھے. آگے گئے تو کیا دیکھا؟ وہی زانی، شرابی، جواری پڑا ہوا. موسیٰ قوم نے کہا موسیٰ یہ تو ہوا ہے جسے ہم نے دھکے دے کے نکالے، تو کہتا اللہ کا دوست ہے ولی. موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، اللہ سے کیا ہے اللہ میری قوم تو اس کے بارے میں یہ کہہ رہی ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا اس کا مفہوم ہے موسیٰ تو بھی سچ کہہ رہا ہے، تیری قوم بھی سچ کہہ رہی ہے، لیکن اے موسیٰ تجھے کیا پتا، تیری قوم کو کیا پتا کہ اس نے کیسی توبہ کی ہے. یہ تو بڑا کم ظرف نکلا کہ اس نے اپنی بخشش چاہی. میری عزت کی قسم، میری جلال کی قسم، اس وقت جو اس کے مانگنے کا انداز تھا، اگر ساری انسانیت کی بخشش مانگتا، ساری انسانیت کی بخشش مانگتا، میں سب کو بخش دیتا. ایک ایک انسان اللہ کے یہاں اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی. ہم نے اپنی حیثیت کو نہیں پہچانا. اس تبلیغ کی محنت کے اندر اسی بات کو سمجھایا جا رہا ہے. صبح کا بھولا ہوا شام کو آ جائے اسے بھولا ہوا نہیں کہتے. موت کس وقت آ جائے یہ صلح کا ٹائم ہے. اسی مجلس میں بیٹھے بیٹھے اسی وقت اللہ کے ساتھ کنیکٹیوٹی ہماری ہو جائے. اللہ کر دے، اللہ سچی توبہ. آئندہ آج کے بعد سے اللہ آنکھیں وہ دیکھیں گی جو آپ چاہیں گے، یہ کان وہ سنے گا جو آپ چاہیں گے، یہ زبان وہ بولے گا جو آپ چاہیں گے، یہ دماغ وہ سوچے گا جو آپ چاہیں گے، یہ ہاتھ اور پاؤں وہاں استعمال ہوں گے اللہ جہاں آپ چاہیں گے. صلح ہوئی. اور جب انسان سچی توبہ کر لیتا ہے پھر اس کے دل میں اللہ کی محبت کی کھڑکی کھلتی ہے. توبہ سے پہلے کھلتی نہیں ہے. اور توبہ کسے کہتے ہیں؟ استغفار اور توبہ میں فرق کیا ہے یہ بھی سمجھنے کی چیز ہے. ہر نیکی کے بعد استغفار. نماز پڑھتے ہیں نا، امام صاحب سلام پھیرتے ہیں، سلام پھیرتے اونچی اونچی آواز میں کیا کہتے ہیں؟
استغفر، کوئی غلط کام کیا تھا انہوں نے؟ نہیں. پھر استغفار کیوں کیا؟ اس لیے کیا ہر نیکی کے بعد استغفار اس عمل کا جو شان تھا، جو مقام تھا، جس لیول پہ جا کے اس کو انٹرٹین کرنا چاہیے تھا، نہیں کر سکا، اللہ اس پہ جو کمی کوتاہی رہ گئی اس کو معاف کر دے، اس لیے استغفار۔ اور توبہ گناہ کے بعد 2 رکعت پڑھ کے اس پہ احساس ندامت ہو اور آئندہ نہ کرنے کا عزم بھی، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ ہے نہیں کہ جناب ایسے کر دیتا اگلی دفعہ پھر کام چکے رکھاں گا، توبہ۔ یہ تو بڑی حیا کی بات ہے کہ وہ اللہ کریمی پہ کریمی اور ہم گناہ پہ گناہ، وہ بخشی جائے، معاف کرتا جائے اور پھر دوبارہ گناہ۔ مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔ مسلمان خیانت نہیں کرتا، سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک جتنے اعضاء جوارے، یہ اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس، ہماری ہے ہی نہیں۔ اور مسلمان اس میں خیانت کرے، جہاں اللہ چاہتے ہیں اس سے ہٹ کے استعمال کرے، مسلمان خائن نہیں ہوتا، خائن نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے ٹائم اٹھے، جنت البقیع کی طرف چل پڑے۔ اما عائشہ کو شک پڑا کہ میری باری میں کسی اور زوجہ کی طرف تو نہیں جا رہے، ان کے پیچھے پیچھے چل پڑی، جنت البقیع میں داخل ہوئی۔ اچانک حضور کو شک پڑا، پیچھے دیکھا تو اما عائشہ تم یہاں؟ اللہ تعالیٰ فرمایا نبی اللہ میرے دل میں خیال آیا کہ میری باری میں کسی اور کے پاس تو نہیں جا رہے۔ اتنا سننا تھا، اللہ کے نبی کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ عائشہ نبی خائن نہیں ہوتا، نبی کبھی خیانت نہیں کرتا، کبھی خیانت نہیں کرتا۔ ہم اسی نبی کے ماننے والے ہیں، یہی خصلت مسلمان کی بھی ہے۔ مسلمان بھی خائن نہیں ہوتا، خیانت نہیں کرتا، صرف اعضاء جوارے میں نہیں، معاملات میں بھی، معاشرت میں بھی، سیاست میں بھی، ہر چیز کے اندر خیانت نہیں کرتا۔ جیسے اللہ چاہتے ہیں اس کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، جیسے اللہ کے نبی چاہتے ہیں اس طریقے سے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب بتائیں ہم کتنے دور ہو چکے ہیں۔ تو استغفار جب توبہ آدمی کرتا ہے تب اس کے دل میں اللہ کی محبت کی کھڑکی کھلتی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اب اس کو مزے آنے شروع ہوتے، اللہ سے باتیں کر، تنہائی میں بھی، مجمع میں بھی، اندھیرے میں بھی، روشنی میں بھی، جنگل میں بھی، پہاڑ میں بھی، دکان پہ بھی، سفر میں بھی، حضر میں بھی۔ اور اس کی مثال آپ کے بڑے آپ نے اپنے آنکھوں سے دیکھی، کیا بھائی عبدالوہاب صاحب، کیا مفتی زین العابدین صاحب، کیا مولانا احمد صاحب، کیا حضرت جی وغیرہ، کوئی لمحہ ایسا تھا ہی نہیں کہ اللہ کی بڑائی کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں۔ مزے آنے جو ایک واقعہ فضائل حج میں لکھا ہے، سناتا ہوں آپ۔ 13 سال کی بچی ہے، کتنے سال کی؟ ہم سب اللہ کی ذات سے امید ان سے بڑے ہی ہیں جتنے بیٹھے ہیں۔ اللہ سے کیسی یاری لگائی، کیسے باتیں کر رہی ہے، بیت اللہ کا طواف کر رہی ہے، عربی میں اشعار پڑھ رہی ہے جس کا معنی مفہوم یہ ہے، میں نے محبت کو بڑا واسطہ دیا، خدا کے لیے میرے دل کی آنگن میں میرے محبوب کی محبت کا پھول نہ کھلانا۔ بڑا ظالم نکلا، میرے دل کی آنگن میں میرے محبوب کی محبت کا پھول کھلا دیا۔ اب میں اپنے محبوب کی تلاش میں در بدر کر رہی ہوں۔ اللہ کا گھر سامنے ہے، عشق کے اشعار پڑھ رہی ہوں۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے طواف ہوا، مخاطب کیا، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو اللہ کے گھر کے سامنے کیسے عشق کے اشعار پڑھ رہی ہے؟ اس 13 سال کی بچی نے پیچھے مڑ کے دیکھا، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، حضرت آپ میرے اشعار سے غلط مفہوم لے گئے، میں تو اس محبوب کی بات کر رہی ہوں جس نے سوتے ہوئے مجھے گھر سے اٹھایا، اپنے راستے میں چلایا، اپنے گھر میں بلایا، میں تو اس محبوب کی بات کر رہی ہوں، آپ کون سا محبوب سمجھ بیٹھے؟ کیا ماں باپ 13 سال کی بچی کے دل کے اندر اللہ کی محبت کی ایسی آگ لگائی ہوئی ہے، اسے اللہ کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، اللہ کے علاوہ۔ اس کے بعد اس بچی نے سوال کیا، حضرت آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں۔ اس بچی نے آسمان کی طرف دیکھا، مسکرائی، کہہ رہی ہے اللہ کیسے دیوانے لوگ ہیں، تجھے چھوڑ کر پتھروں کا طواف کر رہے ہیں۔ وہ اللہ کے عشق میں ایسے کھوئی ہے، اللہ کے علاوہ سے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا۔ ہم حرم میں جا کے اللہ کے نہیں، سیلفیاں بیت اللہ کے ساتھ، اوے پتھر اتنا ٹھنڈا، اوے ٹوٹی ہاتھ تک کرو تے پانی، وہ لائٹاں دیکھو تے پتھر دیکھو، چیزوں کے وہاں پہ بھی اللہ کے گھر پہ بھی جا کے اللہ نہ ملے، مسجد میں آ کے بھی نماز میں اللہ نہ ملے تو اللہ کہاں ملیں گے؟ کہاں ملیں گے؟ دکان پہ ملیں گے؟ گھر میں ملیں گے؟
جہاں سارے غفلت کے اسباب موجود ہوں، اور مسجد تو سارے اللہ سے باتیں کرنے کے اسباب، وہاں اللہ نہ ملے 4 رکعت میں۔ میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، اس تبلیغ کے اندر اسی چیز کے احساس کو پیدا کیا جائے۔ اشفاق احمد رائٹر تھے، بڑے خوبصورت بات کیا کرتے تھے، وہ فرماتے تھے لوگوں کے پڑھنے پر فاتحہ مت پڑھا کرو۔ اب اس سے پریشان نہیں ہونا، اگلی بات بھی سننا، یہ نہ آدھی سوتے ہوئے سن لیں، آدھے جاگتے ہوئے بعد میں مسائل کھڑے ہو جائیں۔ وہ کہتے تھے پڑھنا چاہیے، لیکن نہیں پڑھو گے نا تو اس کو جس کا فوت ہوا اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کو رو دھو کے صبر آ جائے گا۔ ایسی ہے نا، جس کا کوئی فوت ہوتا ہے رو دھو کے صبر آ جاتا ہے نا۔ آگے کیا فرمایا؟ لوگوں کے احساسات کے مرنے پر فاتحہ پڑھو۔ احساسات مر جاتے ہیں، فیلنگ مر جاتے ہیں، معاشرہ مر جاتا ہے کہ یار میں 4 رکعت نماز پڑھی اور ایک دفعہ بھی اللہ کا دھیان دیا ہے، یہ کیسی نماز تھی؟ اور شیطان نے مجھے مطمئن کر دیا کہ جی میں نے 5 نمازیں پڑھی ہیں۔ یہ احساسات ہر آن ہر گھڑی ہر عمل کے ساتھ کہ میں جو عمل کرنے جا رہا ہوں کہاں ہوں، کس کے سامنے کھڑا ہوں، کس سے باتیں کر رہا ہوں۔ تو پھر توبہ کے بعد اللہ کی محبت کی کھڑکی اس کے اندر کی، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر رات ہوتی ہے، بندہ ہوتا ہے، اللہ اللہ ہوتا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کا آخری پہر ہوتا، مصلی پہ ہوتے، دونوں ہاتھ داڑھیوں میں ہوتی، رازوں کی لڑیاں ہوتی اور اللہ سے باتوں میں لگے ہوتے۔ من قلت الذات ووحشت الطریق وبعد السفر، سفر بڑا لمبا ہے، بڑا پرخطر ہے، اللہ میرے پاس تو توشے ہی نہیں ہے کچھ۔ اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں علی تیرا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہوگا، اتنی بڑی بشارت کے بعد بھی۔ تو جب محبت کی کھڑکی کھل جاتی ہے پھر رات بستر میں کروٹیں لیتے لیتے نہیں گزرتی، تو رات کا کچھ پہر اللہ سے ہے۔ جب اللہ پہلے آسمان پہ آ جاتے ہیں پھر راز و نیاز چل رہا ہو، راز و نیاز، رابعہ بصریہ عدویہ رات ہوتی، غسل کر اچھے کپڑے پہنتی، اپنے خاوند کے پاس آتی، میری ضرورت نہیں، مجھے اجازت۔ اب رابعہ بصریہ ہے، مصلی ہے اور اللہ ہے اور آنسوں کی لڑیاں ہیں۔ یا لیتک تحلو والحیات مریرۃ یا لیتک ترضی والانام غضاب، لگی ہے مناجات۔ اللہ مجھے تو صرف آپ کی محبت چاہیے، دنیا مجھ سے ناراض ہوتی مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، آپ کی ناراضگی اصل ہے۔ اے اللہ مجھے آپ کی دنیا کا پانی ملے نہ ملے، مجھے تو آپ کی محبت کے سمندر میں سے پینے کو ایک جام مل جائے۔ اے اللہ یہ دنیا کوئی جی لگانے کی جگہ ہے؟ کھڑی مٹی پڑی مٹی فنا ہو جائے گی، جی لگانے کی ہستی تو آپ۔ تو سب نیت کرتے نا انشاءاللہ کہ آج کے بعد سے یہ سارا کا سارا ہمارا وجود اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا نظر آئے، ڈوبا ہوا نظر آئے۔ اب اللہ سے یاری، اللہ سے تعلق، اللہ سے محبت کے لیے جو زینہ، جو سیڑھی، جو لفٹ ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے نکلنے والے اعمال ہیں۔ آج بدقسمتی سے غیروں نے ایسی محنت کی، ہم سے ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سے چھین لی، کیا ہماری عورتوں سے، کیا ہمارے بچوں سے، کیا ہمارے جوانوں سے، اور اس کا احساس بھی نہیں رہا کہ یہ کیا ہو گیا۔ وہ نبی یا رسول بڑے سے بڑے مفتی یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نعرہ مارا ہو یا رب نفسی، یا رب فاطمہ، یا رب علی، یا رب حسنین۔ ساری زندگی ایک ہی نعرہ تھا، یا رب امتی امتی امتی۔ آج اس امتی کو حضور کے جسم سے نکلنے والے عمل نہیں پسند، شکل کا بنانا، لباس کا پہننا، شادی بیاہ، خوشی غمی، کاروبار کو کرنا، معاملات کو کرنا، سیاست کو کرنا۔ اب آپ بتائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کوثر پر کیسے ملیں؟ کیسے ملیں؟ اگر حضور نے پوچھ لیا کہ جس وقت میرا دین یتیم تھا تم نے اس کے لیے کیا کیا، ہم کہہ جی ہمیں زمینوں سے فرصت نہیں ملی، ہمیں دکانوں سے فرصت نہیں ملی، ہمیں اپنی جاب سے فرصت نہیں ملی، ہمارا دل نہیں مانتا تھا، برادری نہیں مانتی تھی، طبیعت نہیں چلتی تھی، لوگ کیا کہیں گے، آئے آئے
وہ نبی اور رسول کسی حال میں جو نہ بھولا، کسی حال کوئی ایک واقعہ پاؤں سے زمین نکل جاتی، ہچکیاں نہیں رکی۔ عتبہ بن وقاص جیسے جانی دشمن نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوہ احد میں چہرے کا نشانہ لے کر پتھر مارا ہے، دندان مبارک شہید، زلف خون سے تر ہے، دامن اللہم اغفر لی قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ تو میری قوم کو معاف کر دے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، مجھے پہچانتے نہیں ہیں۔ ایسا نبی اور رسول تو اس حال میں ہمیں نہ بھولا۔ چند روپوں کی خاطر ہم جھوٹ بول دیتے، بیٹی کی شادی ہے، برادری نہیں مانتی، برادری نہیں مانتی، خاندان نہیں مانتا۔ اللہ کے نبی نے حوض کوثر میں پوچھا، میری بیٹی فاطمہ کی زندگی میں کیا کمی تھی جو تو نے اختیار نہ کیا؟ کیا تیاری کی؟ کیا جواب دیں؟ سارا خاندان ہے، اہل بیت تو موجود تھے حضور کے ساتھ، صحابہ تو حضور کے ساتھ موجود تھے، تو یہ راہ یا رب امتی کا نعرہ کس کے لیے؟ میرے لیے، آپ کے لیے۔ کبھی اس کی ڈیپتھ، کبھی تہنائی میں سوچا ہے؟ ہم اتنے بخیل بن گئے کہ ہماری دعا بیوی بچوں سے آگے نکلتی نہیں۔ بہت کوئی بڑا نکل آیا تو جناب حرم میں بھی جا کے جناب پتر دی نوکری لگ جائے، بچیاں دی شادیاں چنگی جگہ ہو جائے، اور اسی چیزوں پہ، اور انسانیت جہنم کی طرف جا رہی ہے۔ آج حضور کی امت کے لیے آنسو بہانے والا کوئی نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا فاطمہ بیمار ہے، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا کہ چلو عیادت کر کے آئے۔ دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی، کون؟ فرمایا فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا عمران بن حسین ساتھ ہے تو پردہ کر لو، ہم اندر آنا چاہتے ہیں۔ دو جہاں کے سردار کی لاڈلی بیٹی، جنت کی عورتوں کی سردار، امام حسن حسین کی والدہ، جنت کے نوجوانوں کی سردار، کیا فرمایا؟ بیٹا ابا جان میرے پاس تو اتنا پردہ نہیں ہے، اتنی کپڑا نہیں ہے جس سے میں پردہ کر سکوں، ہمارے گھروں میں لاکھوں روپے کے پردے لٹکے ہوئے۔ وہ نبی اور رسول کی بیٹی کیا کہہ رہی ہے؟ بابا میرے پاس اتنا کپڑا نہیں ہے کہ میں پردہ کر سکوں۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے موڑے سے چادر دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر اندر کی، وہ چادر اندر بھیجی گئی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردہ کیا، اندر کی اجازت ہوئی، اندر گئے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ دوڑی بھی آئیں اور حضور کے گلے لگ کے رو پڑی اور کہا بابا 3 دن ہو گئے، 3 دن کا فاقہ، کھانے کے لیے کچھ نہیں، اور اب تو علاج کے لیے بھی کچھ نہیں۔ وہ نبی اور رسول جو طائف کے میدان میں پتھر کھا کے نہ رویا، بیٹی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر رو پڑا۔ آسمان رو رہا، زمین رو رہا، فرشتوں میں قراب، اور اللہ کے نبی کیا فاطمہ صبر کر لے، کل تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ ایک دفعہ بھی علی کو بلا کے نہیں کہا میری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار، تو 2 وقت کی روٹی کا انتظام نہیں کر سکتا؟ پتا تھا دین کی محنت کی مشغولیت کی وجہ سے اس کو موقع نہیں مل پاتا۔ اس بیچارے ہمارا بچہ تبلیغ میں چلا جائے، گھر والے اس کو ایک ٹانگ پہ کھڑا کر دیں، کوئی ہمسایہ چلا جائے، اتنا مجموعہ ہے، ایک محلے میں 10 ساتھی، کوئی بچہ چلا گیا تو گھر والوں کی طرف سے فیسیلیٹیشن نہیں ہو رہی، ہم تبلیغی ساتھی مل کے کر سکتے ہیں، اس کو اپنی مستورات کو بھیج کر اس کی دل جوئی، بیماری میں، خوشی میں، غمی میں، وہ کیسے نہیں بھیجے گی آئندہ؟ ہمارے والد صاحب کہتے تھے ہمارے زمانے میں 7 مہینے سال کے لیے جب ساتھی جاتے تھے پہلے دن سے ترتیب بنتی، اور تمہارے زمانے میں پتہ لگ جائے جی 15 دن رہ گئے آنے میں، آپ دھڑا دھڑ نوشتے سے ہوئے کر دیتے۔ اس بیچاری کے ساتھ 6 مہینے میں کیا کیا قیامتیں گزری ہیں، کوئی اس پہ مرہم رکھنے والا، خیر خبر رکھنے والا،
تو اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ فاطمہ صبر کر لے، کل تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ اے فاطمہ، اس رب ذوالجلال کی قسم، اس نے مجھے نبی اور رسول بنا کے بھیجا ہے، 7 دن ہو گیا تیرے باپ کے منہ میں بھی ایک لقمہ نہیں گیا۔ کتنے قسم کے دسترخوان، ابھی کھانا نماز کے بعد دسترخوان لگے گا، کتنی نعمتیں، پھر نبی کی زندگی نہیں پسند، نبی کی زندگی نہیں پسند۔ بس میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، سارا کا سارا باطل اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے، لیکن وہ نبی کی زندگی کو ہماری زندگی میں دیکھنا چاہتا ہے اور ہم اس کو کتابوں میں دکھانا چاہتے ہیں۔ میرا ایک دوست، اس کی شادی ہو گئی سوئٹزرلینڈ، پاکستانی فیملی تھی، وہاں سیٹل تھی۔ شادی کے بعد ہنی مون کے لیے رسالے نے ویزا بھیجا۔ اچھا، میرے اس دوست کے 2-3 سیروزے میں نے اپنے ساتھ لگوائے ہوئے تھے، اور اکثر سمجھا نوجوانوں کو بات سمجھانے میں کہ یار دیکھو، جیسے بینک کارڈ ہوتا ہے، ایک لڑکا پرس کھولتا ہے تو بینک الفلاح کا کارڈ، میزان کا کارڈ، بڑے فخر سے میرے پاس 3 بینک میں اکاؤنٹ ہے۔ تو تبلیغ کے نکلنے کے زمانے میں یا اپنے مقام پر ہر وقت اکاؤنٹ کھلوانے میں لگا رہا تھا، جو کسٹمر آ جائے کچھ نہ کچھ اللہ رسول کی بات کان میں ڈال دو۔ کزن کی شادی پہ گیا ہوں، وہاں 2-4 بات کر دو، گھر میں آئے اور رشتے دار آئے 2-4، ہر وقت اللہ رسول کوئی نہ کوئی، پتہ نہیں کس وقت کہاں قبولیت اور وہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے۔ جب آخرت میں چیزیں سامنے آئیں گی پھر کہے گا کاش اس طرح کے اکاؤنٹ میں ہر وقت کھلانے کی جستجو میں رہتا۔ تو یہ بات اس کے دل دماغ میں ہر وقت اس بچے کے رہتی تھی، میرے اس دوست کی۔ کہنے جب ہم وہاں پہ گئے تو پتہ لگا کہ میرا جو برادر ان لا ہے، سالہ ہے، اس کی شادی اس نے گوری لڑکی سے کی اور 3 سال ہو گیا اس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ 24-25 سال اس لڑکی کی عمر۔ تو کہنے لگا میں نے اس کو دعوت دی، تو ابھی کہتے میں نے اسلام کی دعوت شروع کی ہے۔ اس نے کہا مسٹر فیاض، آئی نو ایچ اینڈ ایوری تھنگ اباؤٹ اسلام، میں اسلام کے بارے میں سب کچھ جانتی ہوں، میں نے تمہارا قرآن کا نام ہے، میں تمہارا قرآن فلاں ترجمے کے ساتھ پڑھا ہوا ہے۔ عیسائی لڑکی کہہ رہی، میں قسم کھاتی ہوں تمہارا مذہب سچا، تمہاری کتاب سچی، تمہارے رسول سچا، بٹ ویئر از یور اسلام؟ اسلام کہاں ہے؟ میں چپ، میں کیا کہوں؟ میں کہتا میں خود تیری فیس میں سوٹڈ بوٹڈ، نہ داڑھی نہ لینا نہ دینا، نہ شکل نہ سر سے لے کے پاؤں ناخن تک کوئی بھی چیز سنت سے ملتی نہیں، میں کیا جواب دوں؟ اس کے بعد جو اس نے بات کی وہ بڑی پریشان کو تھی۔ اس نے کہا میرے اسلام میں داخلے، میں نے کہا اور تیرا بھائی ہے؟ میں نے کہا وہ کیسے؟ میں حیران تھی، جدید پوچھتی پیدائشی مسلمان، یہ منع کرتا ہے اس کو مسلمان نہ ہو؟ تو کہنے لگی جو میں کھاتی ہوں یہ کھاتا ہے، میں بھی شراب پیتی ہوں یہ بھی شراب پیتا ہے، میں بھی نائٹ کلب جاتی ہوں یہ بھی جاتا ہے، میرے جیسے کپڑے ویسے اس کے کپڑے، اس کا سونا اس کا کھانا پینا ہم دونوں۔ تو یہ کلمہ پڑھ کے جنت میں جائے گا اور میں بغیر کلمہ کے جہنم میں؟ مجھے ایسا اسلام نہیں چاہیے مجھے۔ اب بتائیں تو اس نے کیسے اس کا کمپیریزن کیا؟ اسلام میں داخلے میں رکاوٹ کون ہے؟ ہم سارا کا سارا باطل ہمارے اندر اسلام کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہمارا سفر تھا ساؤتھ افریقہ، ڈربن سے لے کے ٹورڈز کیپ ٹاؤن ایسٹ لنڈن تک، 750 کلومیٹر پیدل سفر، دنیا کا بہترین ٹورزم کا روٹ، 17 سال سے لے کر 23 سال تک کے بچے بچیاں دیوانہ وار پیچھے، سفید شلوار کرتا ماما، تہجد میں نکلنا ہے، 9-10 بجے تک اپنے منزل پہ پہنچنے کی کوشش ہوتی تھی۔ مجمع کا مجمع ٹوٹا پڑا، ویڈیو بنا رہے ہیں، وکٹری کا نشان بنا رہے ہیں، کیا کہتے تھے آپ لک لائک اینجلز، تمہاری شکل جو ہے نا فرشتوں، تم فرشتے لگ رہے ہو، لک لائک جیزس، تمہاری شکل عیسیٰ علیہ السلام سے ملتی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو ہم مانتے ہیں شکل تمہاری ملتی ہے، تمہارے چہرے سے ایک لائٹنگ سے نکل رہی ہے، روشنی سے نکل رہی ہے، یہ ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اس کا ہمیں طریقہ بتاؤ۔ میں روتا تھا، امیر صاحب کہتا تھا امیر صاحب ہمارا کوئی کمال ہے، ہم اس گیٹ اپ میں احمد پور شرقیہ کے بازار سے گزرے کہ 4 لاہور سے 4 مولوی آئے سن، تبلیغی آئے سن، وہ لنگے رہ لے، ہماری باڈی لینگویج، ہماری سوچ، ہماری گفتگو کیا ہوگی؟ اور وہاں پہ نبی کا ظاہر، ان کا دل کھینچا چلا رہا ہے، کپڑے ڈریس کہاں سے لیا ہے، یہ ٹربن پگڑی یہ کہاں سے آپ نے لیا ہے؟ اب بتائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے نکلنے والا ایک عمل اللہ نے قیامت تک کی انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ بنایا۔
اس تبلیغ میں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اپنے نبی سے محبت کا تقاضا کیا ہے کہ میں چلتا پھرتا محمدی نظر آؤں. PIA میں سفر کرنا ہے, PIA میں سفر کرنا ہے تو ٹکٹ لینے کے لیے جس دکان پہ جائیں گے کیسے پتہ لگے گا کہ شاہین ایئر لائن PIA کا آفس کون سا ہے, بلو ایئر لائن, تینوں دکانیں ساتھ ساتھ ہیں, کیسے پتہ لگے گا؟ کوئی سمجھدار آدمی ذرا بتائیں کیسے پتہ لگے گا؟ بورڈ, اس پہ لوگو بنا ہوا ہے PIA کا, گرین وائٹ اور جہاز, یہ ان کا لوگو ہے. وہاں سے ٹکٹ خریدا, اب ٹکٹ جب لیا تو ٹکٹ کے اوپر بھی لوگو کیا کہ میں PIA کی ملکیت. اب سامان لے کے ایئرپورٹ پہ پہنچا, جو ٹرالی پکڑی اس کے اوپر PIA کا لوگو, میں PIA کی ملکیت. جس بس میں بیٹھا PIA کا لوگو, جس جہاز میں بیٹھا PIA کا لوگو, میں PIA کی ملکت. جس سیٹ کے اوپر بیٹھا اس کے اوپر PIA کا لوگو. کھانے کے لیے جو سامان آیا اس کے اوپر PIA حتیٰ کہ ٹوتھ پک خلال کرنے والا اتنا چھوٹا سا پیک, وہ بھی پیک کے اوپر PIA لکھا ہوا. ایک بے جان چیز اپنی ملکیت پراپرٹی کو ظاہر کر رہی ہے کہ میں کس کی ملکیت ہوں؟ PIA کی. یہ کیسا محمدی ہے کہ احمد پور شرقیہ کے بازار میں سے گزرے اور کسی کو یہ پتہ نہ لگے کہ یہاں سے محمدی گزر گیا, اس کا امپیکٹ بازار پہ نہ پڑے. دنیا کے ملکوں میں جائے اور ہلچل نہ مچ جائے. صحابہ جو پوری دنیا میں جاتے تھے اتنی لمبے لمبے بیانات کرتے تھے, کیا کہتے تھے؟ قوموا مثلنا, ہمارے جیسے ہو جاؤ. ہم کہہ سکتے ہیں کسی کو ہمارے جیسے ہو جاؤ؟ اس لیے میرے بھائیوں دوستوں ہاتھ جوڑ کے آپ حضرات, آپ معتبر ہیں, آپ سب مجھ سے بہت اچھے ہیں. اسے مذاکرہ ہے. یہ جتنی میں باتیں کر رہا ہوں میں اپنی ذات کے لیے کر رہا ہوں. ندیم تمہیں اس پر آنا ہے اور اپنے دل کی جو آواز ہے وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کر. کہ ہم مل جل کے مسلمانوں کی جماعت کسی چیز کو سوچ لے, عزم کر لے, اللہ اس کو وجود دے دیتے. ہم آج عزم کر لے کہ آج کے بعد سے ہم اپنے اللہ کو دکھ نہیں دیں گے, اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف نہیں چلیں گے. ساری برادری ایک طرف, سارا خاندان ایک طرف, سارے جن عوام ایک طرف, لیکن میں اللہ کے نبی کے طریقے کے خلاف ایک قدم نہیں اٹھاتا. لیکن محبت کے ساتھ لوگوں کو انگیج, سختی کے ساتھ نہیں کرتا, محبت کے ساتھ. ان کو محسوس ہو کہ واقعی ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے جو ہمارا بچہ کر رہا ہے, جو ہمارا بچہ کر. اس لیے میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں, اس تبلیغ کے اندر اسی چیز کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ہم اپنے اللہ کو ہاتھ لے لیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو ہم اختیار کر لیں, ساری دنیا اللہ ہمارے قدموں میں ڈال. اب اللہ کے ساتھ انگیج ہونے کے لیے جو سب سے بڑا حکم ہمارے میں متوجہ ہے وہ نماز ہے. نماز پڑھتے تو ہیں, کبھی سوچا نہیں کہ نماز دی کیوں ہے, نماز ملا کیوں ہے, نماز کا آبجیکٹ کیا ہے, نماز میں انگیج دکان چھوڑ کے میں دیکھو نماز کے لیے جا رہا ہوں, فرض ہے اپنی جگہ, بہت اچھی بات ہے. نماز اللہ کے خزانے سے لینے کا سب سے بڑا یقینی سبب ہے, سب سے بڑا یقینی سبب. ایک آدمی نے دکان بنائی, کروڑوں کا مال ڈالا, کوئی پتہ نہیں کہ اس دکان سے نفع اٹھا سکے گا کہ نہیں اٹھا سکے. فیکٹری بنائی, کروڑوں روپے, میرا میڈیسن سے تعلق ہے, 100 فیکٹریاں اس وقت پاکستان میں بکنے پہ لگی ہیں, 100 فیکٹریاں. کیا مطلب؟ یہ سب کے سب جتنے اسباب, اب زمین ہے, فصل ہے, بالکل تیاری کے اوپر ہے, پتہ لگا بارش نہیں ہوئی, فصل خراب ہو, کیڑے پڑ گئے, ہوتا ہے نا, سالہ سال سے زمیندار دیکھ رہے ہیں. کیا مطلب؟ سارے جتنے اسباب ہیں غیر یقینی سبب, اور نماز اللہ کے خزانے سے لینے کا سب سے بڑا یقینی سبب ہے. اور آج امت کا 95% طبقہ اس عمل سے نکل گیا. اور جن کو شعور اللہ نے دیا ہے, نماز کے ساتھ انگیج ہیں, ان کے یہاں پہ بھی کچھ نہیں ہوتا. وہ مطمئن ہے, میں تہجد پڑھ رہا ہوں, میں 5 وقت کا نماز پڑھ رہا ہوں, بیٹا پڑھے نہ پڑھے, بیٹا پڑھے نہ پڑھے. میں یہاں پہ بھی خلیل بھائی کی مسجد میں یہی مذاکرہ کرتا رہا, اللہ جزائے خیر دے, ماشاءاللہ ایسی محبت دی حضرات نے. پچھلے سال کراچی گیا, وہاں پہ بھی یہی بات ہوتی رہی کہ ہمارے ہر شعبے کے اندر ایک بیچ ریٹائر ہوتا ہے, دوسرا بیچ ان ہوتا ہے. آرمی میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ہوئے, سیکنڈ لیفٹیننٹ کا بیچ ان ہو گیا. ایسے ہی ہے نا, سرکاری اوپر سے ایم ایس صاحب ریٹائر ہوئے, نیچے سے جونیئر ڈاکٹر ان ہو گئے. ہر جگہ ایسے ہی ہے.
4 سال کا بچہ، کتنے سال کا بچہ؟ 4 سال کے بچے کو ہم اسکول میں بھیج دیتے ہیں. اور دنیا کے اندر ایجوکیشن میں سب سے زیادہ جو ملک ایجوکیشن کے اعتبار سے اس وقت پیک پہ ہے وہ فن لینڈ ہے. 7 سال سے پہلے بچے کا اسکول میں داخلہ ہی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں 6 سال تک تو ماں کی گود چاہیے، باپ گھر کا ماحول چاہیے اس کو. کتنے سال کا؟ 4 سال کے بچے کو اسکول بھیجتے ہیں. اور کتنے گھنٹے کے لیے؟ 8 سے لے کے 12. کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 4 گھنٹے. ماں جدا کر رہی ہے. اچھا، جس وقت اس بچے کو ہم بھیج رہے ہیں تو ہم کوئی ماں نہیں کہتا، دادا نہیں، دادی نہیں، پھپھو نہیں، خالہ نہیں، کوئی نہیں کہتا چھوٹا ہے یار. تو کہتا ہے وہ دادی بھی خوش میرا پوتا اسکول جا رہا ہے، دادا بھی خوش میرا پوتا اسکول جا رہا ہے. اچھا، مسجد جانے کے لیے چھوٹا ہے، چھوٹا ہے. یہ جو ہمارا ڈکلائن ہے نا، اس وجہ سے بوڑھے آگے چلتے جا رہے ہیں، پیچھے والا بیج ہم لے کے نہیں آ رہے. ترکی کے اندر جانے کا انتخاب ہوا، مسجد کے پیچھے بورڈ لگا ہوا ہے کہ جس وقت جماعت کی نماز ہو رہی ہو اس کی پچھلی صفوں سے تمہارے بچوں کے شور کی آواز اگر نہیں آ رہی تو سمجھ لو کہ اگلی جنریشن تمہاری نہیں ہے، اگلی جنریشن تمہاری نہیں ہے. ہمارے کچھ بزرگ پہلی صفوں میں سلام پھرتے ہی بچے شور کر رہے ہو، نعرہ مارتے، کون لے کے آتا ہے ان بچوں کو، کون یہ کرتا ہے؟ خبردار جو آئندہ بچوں کو کبھی حضور کی زندگی کو تو پڑھیں. ہماری نماز عید کے شور سے خراب ہو گئی، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں، تاریخ کا حصہ ہے. کتنے سال کے بچے کو نماز کا حکم ہے؟ 7 سال. چلیں 4 سال کے نہ لیں، 5 سال کے نہ لیں، پاکی ناپاکی کا مسئلہ ہوتا ہے، بچہ چھوٹا ہے پیشاب کر. 7 سال والے بچے کو ساتھ لے کے مسجد آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ آنا چاہیے. جب 7 سال کے بچے کو آپ اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں، نرم شاخ ہے، جدھر موڑیں گے جماعت آئی ہے، دیکھ رہا ہے، مل رہا ہے، کس لیول کا اس بچے کے اندر کانفیڈنس آئے گا. دینی اعتبار سے وہ بچہ جناب کتنا بولڈ ہوگا. اب اس میں بچے کے لانے میں ڈبل ذمہ داری ہے. یہ جو مسجد کے بڑے بزرگ جو نعرے مارتے ہیں جناب، ان کا کام کیا ہے کہ ان کے جیبوں میں گولیاں اور ٹافیاں ہونی چاہیے. جو بچہ ہے ماشاءاللہ، او میرا پوتا ہے، او میری چلو میرا بیٹا، ہائے ہائے. اور جو پیرنٹس بچے کو لے کے آ رہے ہیں، اس بچے کے دل میں بچپن سے بیٹا اللہ کا گھر، اللہ کے گھر میں شور نہیں کرتے، اللہ نہ چھوٹی چھوٹی بات سے اس کے ذہن کو اتنا اسٹرینتھن، اتنا مضبوط کرنا کہ اس کو مسجد کے آداب اس طرح رچ بس جائے جیسے اسکول کے آداب. ٹیچر سامنے ہو، بچہ شور کرتا ہے، ہاں ٹیچر نکل جائے پھر شور شروع ہوتا ہے. تو یہ جو مجمع یہاں بیٹھا ہوا ہے، ہم تو نیت کریں انشاءاللہ کہ آج کے بعد سے 7 سال والا بچہ اپنے ساتھ مسجد لے کے جائے گا. جماعت آئے گی ان کے ساتھ انگیج کریں گے، بیٹا دسترخوان لگاؤ، برتن اٹھاؤ، سالن پلیٹیں پکڑاؤ. بچپن سے میرا پہلا سیر ہوگا مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، 6 سال کی عمر میں لگا. حضرت کتنے سال میں؟ 6 سال. والد صاحب کے دوست جا رہے تھے، کہتے میں ضد کر رہا تھا، ہمارے سامنے کہا نہیں ترتیب نہیں ہے، پہلے بھی تشکیل تھی ان کو، ساتھ تو جانا لے لو. وہ 6 سال کی بات آج تک نہیں بھول. ایسا اکرام، کو کیلا کھلا رہا ہے، دودھ کھلا رہا ہے، کو بستر بچھا رہا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ وہ اکثر ایسا کہ ساری دنیا پھر اسی گیٹپ کے ساتھ، کبھی کمپلیکس نہیں ہوا، کبھی دنیا داروں سے متاثر نہیں ہوئے. ہم نے اپنے بچوں کو روح ہی نہیں دے رہے اور گلا کر رہے، ایکسپیکٹیشن لگایا ہوا بچوں سے، گھر والوں ان کو یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا. بھائی 4 مہینے میرے لگ رہے ہیں، 7 مہینے میرے لگ رہے ہیں. ایک مفتی صاحب نے فرماتے تھے جو والدین اپنے اولاد کی تربیت کے لیے روزانہ 10 منٹ دے دیں گھڑی میں. کتنے منٹ؟ 10 منٹ. زندگی کے کسی موڑ پر ان کی اولاد ان کو شرمندہ نہیں ہونے دیں. اور ٹاپک ایک دن پہلے سے طے ہو کہ کل 10 منٹ میں بات کیا کرنی. بیٹا سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، غیبت کیا ہے، چغلی کیا ہے، بہتان کیا ہے، حیا کیا ہے، تقوی کیا ہے، پرہیزگاری کیا ہے، محرم رشتوں کی پہچان کیا ہے، دادا دادی، نانا نانی، تایا چچا، پھپھا خالو کیا ہے.
نمبروں کی بات، نمبروں کی بات، قبروں کے حقوق، بیڈ روم کے حقوق، بیت الخلاء کے حقوق. تو جب ہم نے ان کے سامنے چیزیں رکھی نہیں، اپنے ساتھ انگیج نہیں کریں گے تو بچے موبائل میں انگیج ہوں گے، چیزوں میں انگیج ہوں گے، اور اس کے مسائل ہمارے سامنے، پھر رونا، پھر زیادتی کی بات. تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ کہ 7 سال کا بچہ ہمارے ساتھ انگیج ہو مسجد کے اعمال میں، اپنے محلے کی مسجد میں، یا مرکز میں نہیں، محلے کی مسجد میں، یہاں ساتھ نہیں، یہاں تو جو ترتیب ہے اسی حساب سے. تو نماز جتنی جاندار زندگی اتنی شاندار، نماز جتنی جاندار زندگی. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے نمازیوں کے 5 درجے بیان کیے، ذرا غور سے سننا ہے. کتنے درجے؟ 5. فرمایا پہلا نمازی ہو جو نماز کو پڑھتا ہے، کبھی گھر میں، کبھی مسجد میں، کبھی قضا کر دی، کوئی بات نہیں، پھر پڑھ لیں گے. فرمایا یہ متہاون ہے، مجرم ہے، کل اس کی پکڑو. آپ سوچ لیں ہماری کیفیت کیا ہے. پھر فرمایا دوسرے درجے کا نمازی وہ جو نماز پڑھتا ہے، اہتمام سے پڑھتا ہے، ہاتھ کا اشارہ دیکھنا ہے، اللہ اکبر کہہ کے خیالات کی دنیا میں مست، کھڑا اللہ کے سامنے سوچ رہا ہے اللہ کے غیر کو. فرمایا یہ معاقب ہے، اس سے پوچھ گچھ ہوگی کہ بادشاہوں کے سامنے کھڑے ہونے کا سلیقہ نہیں آتا. یعقوب علیہ السلام نبی، یوسف علیہ السلام نبی، یعقوب علیہ السلام باپ، یوسف علیہ السلام بیٹے، دونوں میں جدائی ڈالی 40 سال کی، رولا رولا کر آنکھوں پر نور ضائع کروا. جب ملایا تو پوچھا یعقوب کیوں جدا کیا؟ بتاؤ ان کے بارک تعالیٰ کیوں جدا کیا؟ کہتے ایک دفعہ تم نماز پڑھ رہے تھے، یوسف چھوٹے تھے، پاس سو رہے تھے، اچانک وہ روئے، ان کے رونے کی وجہ سے تیری توجہ مجھ سے ہٹ کر یوسف کی طرف گئی. میں کہا میرا نبی میرے سامنے کھڑے کر مخلوق کو سوچے، جدائی ڈالی، 40 سال کی جدائی ڈالی، رولا رولا کر آنکھوں کا نور ضائع کر. ہم کہتے ہیں نماز سے کام نہیں بڑھ رہے. تو سارا نمازی تو اللہ کے غیر کے ساتھ ہے، کام کیسے بنے؟ 4 کلو دودھ لینے کے لیے گیا ڈول میں، نیچے سے سوراخ، اوپر سے 4 کلو ڈول ڈلوا لیا، گھر پہنچیں گے کتنا دودھ؟ اللہ اکبر کہہ کے خیالات کی دنیا میں بس سلام پھیرا، مطمئن، واہ بھائی واہ. فرض تو ادا ہو گیا، لیکن وہ نماز جو دنیا آخرت کے مسائل کو حل کرانے کا ذریعہ بنے وہ نہیں ہو. پھر فرمایا تیسرے درجے کا نمازی وہ ہے جو نماز پڑھتا ہے، اہتمام کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ اکبر کہہ کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر. دوسری رکعت میں شیطان چند کرتا ہے، پھر خیالات کی دنیا میں مست، پھر تیسری رکعت میں خیالات کی دنیا میں مست، پھر چوتھی رکعت میں واپس آ جاتا ہے، کوشش کرتا ہے، زور لگاتا ہے، خیالات کو جھٹکتا ہے جناب. چوتھی رکعت میں اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ حاضر، اور اللہ کی بارگاہ کی کیفیت کے ساتھ سلام پھیر دیتا ہے. اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں میرے بندے کے ساتھ درگزر والا معاملہ کرو، میرے بندے نے کوشش تو کی. اور تبلیغ میں کیا کہا جا رہا ہے؟ یہی کہا جا رہا ہے نا، کوشش، ارادہ کرو، لکھا ہو بھائی، کوشش کرو. آگ اللہ نے بجھانی ہے، تو انسانیت کو ہدایت اللہ نے دے دی، ہم کوشش اللہ کو دکھا دو دے کہ اللہ واقعی ہم چاہتے ہیں تیرے نبی کی امت کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جانا چاہتے ہیں. ہم خود غرض نہیں ہے کہ ہم صرف اپنی جنت کے لیے، اللہ بھی کوشش مانگ رہے ہیں. چوتھے درجے کے نمازی وہ ہے، ذرا غور سے دیکھنا ہے. مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر سکھایا کرتے تھے، اللہ اکبر، ان کا جو جھٹکا ہوتا تھا نا وہ ایسے ہاتھ اٹھا کر ایسے اللہ کی بارگاہ میں حاضر، دنیا کے تمام خیالات، تفکرات، تصورات پیچھے، اکبر، بڑے کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. اللہ اکبر کہہ کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اسی کیفیت کے ساتھ چاروں رکعات اور سلام پھیرنے تک. فرمایا یہ ہے ماجور، یہاں سے اجر شروع ہوتا ہے نماز کا. یہ ہے وہ نماز جو دنیا اور آخرت کے تمام مسائل کے حل کا سبب اور ذریعہ بنتی ہے. پھر فرمایا 5ویں درجے کا نمازی، اللہ، نماز ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک. اللہ کے نبی کیا فرماتے؟ یا بلال اقم رحنا بیا، اے بلال اقامت کہو تاکہ ہمیں ٹھنڈک پہنچے. یہ مقربین کی نماز کے پورا کا پورا جسم اللہ کی اطاعت کے اندر ڈوبا ہوا، پورا کا پورا. اور کبھی مولانا رحمان صاحب کو دیکھ لیا کرے، لیون جانا ہوتا ہے، ہائے ہائے
آج کے زمانے میں اگر کسی نے نماز دیکھنی ہے تھوڑا پہلے چلا جائے مسجد میں اور آج مولانا نذر الرحمان صاحب کا انتظار کر لیا اور ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ. اللہ ہمیں اپنے بڑوں کی قدر کرنے والا بنا. عروہ بن زبیر تابعی ہے, پاؤں میں پھوڑا نکل آیا. حکیم نے کہا حضرت پاؤں کاٹنا پڑے گا, آپ نے جراحی کرنا پڑے گا, کوئی نشے کی چیز پی لے تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو. کیا فرمایا؟ نہیں نہیں نہیں, ایمان اور نشہ ایک پیٹ پہ جمع نہیں ہو سکتا. میں نماز کی نیت باندھتا ہوں, تم اپنے جراحی کر لینا. اللہ اکبر کہہ کے نماز میں داخل ہوئے. حکیم صاحب نے سارا پاؤں کاٹا, زخم صاف کیا, مرہم پٹی کی, سلام پھیرا. نماز کے بعد کہنے لگے کاٹ لیا. کہنے خدا کی قسم مجھے نہیں پتا لگا. پھر اپنے پاؤں کی طرف اشارہ کر کے کہا اللہ تو گواہ رہنا میرا یہ پاؤں کبھی تیری نافرمانی میں نہیں چلا, کبھی تیری نافرمانی. ایسی نماز ہے, یہ نماز ہمارے مسائل کو حل کرائے گی. تو کوشش کریں گے انشاءاللہ. تیسرے درجے سے تو ابتدا کر دیں ہم, ٹھیک ہے نا, کوشش سے. اور پہنچنا کہاں ہے؟ مقربین کی نماز. نیت بڑی ہو, نیت کی کمی پوری نہیں ہو سکتی, عمل کی کمی پوری ہو سکتی, نیت بڑی. اب نماز جاندار کے لیے ضروری علم بھی ہے. علم کے بغیر کیسے؟ اب علم کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ جو ہم سے چاہتا ہے اس کو علم کہتے ہیں. ہم نے ہر جگہ بورڈ لگا دیا, اسکول, کالج, یونیورسٹی. کہتے ہیں جو مخلوق ہم سے چاہتی ہے اس کو فنون کہتے ہیں, فن کہتے ہیں, اس کو فنون کہتے ہیں. ایک جگہ بڑی خوبصورت تعریف فرمایا علم معلومات کا نام نہیں ہے. ہم کیا کہتے ہیں یار وہ بڑا چنگا بیان کر, 6 نمبر ہوئے, آج وہ کو بیان کراؤ. اچھا بولنے والے کو عجیب واقعہ یاد آیا کہ حضرت جی علی گڑھ والوں نے دعوت دی کہ حضرت جی کو یہاں بیان کریں. سارے جید علماء ساتھ ہیں کہ حضرت علی گڑھ یونیورسٹی توتے ڈنکے توتے بجتے کہ حضرت کس کو کہیں گے بیان کے لیے. تو حضرت جی نے میاں جی عبداللہ سے کہا میاں جی آپ بات. حضرت جی میں بات کروں؟ ہاں آپ نے بات کرو. چٹے انگوٹھا چھاپ, نہ دنیا کا پتہ, نہ سیدھے سادے. کیا کہہ رہے ہیں؟ اب سارے جتنے جید علماء پریشان کہ حضرت نے کیا اتنا بڑا مجمع پڑھا لکھا اس کے سامنے. کیا فرمایا؟ کہہ رہے بھائی بیان تو علماء کرام کریں, ہم کیا بیان کریں, ہم تم کو ایک واقعہ سناوے ہیں. بادشاہ اپنے دربار میں کھڑکی میں کھڑا تھا, صبح کا وقت تھا, ایک خوبصورت آواز اس کے کانوں میں پڑی. یہ آواز جو کان میں پڑی تو بادشاہ کا من بڑا بھایا. بادشاہ نے شکاری کو بلایا کہ یہ پرندے کو کیا کہیں, تو کہ اس کو کوئل بولے ہیں, اس کو کوئل بولے ہیں. بادشاہ نے کہا یہ پرندہ مجھ کو چاہیے. اس نے کہا بادشاہ سلامت, کل آپ کو یہ پرندہ مل جائے گا. شکاری جنگل گیا, اس نے جال ڈالا. اگلے دن جب وہاں پہنچا تو اس میں کوئل تو نہ پھنسی, الو پھنس گیا. حضرت جی میاں جی میں عبداللہ یہ کہہ کے رو پڑے کہ مولانا الیاس نے تم جیسے پڑھے لکھوں کے اوپر جال ڈالا تھا, تم جیسے کوئلوں میں جال ڈالا تھا, میرے جیسا الو پھنس گیا, تو بتاؤ کام بنے گا کہ بگڑے گا؟ کام بنے گا. مجمع کا مجمع تشکیل بس اتنا ہی بیان. حضرت روئی جا رہے ہیں اور تشکیل پہ تشکیل, لکھو لکھو. ہم کہتے ہیں جی اچھا آپ یہ تقریر کرنے والا, اچھا 6 نمبر بولیں. اصل تو یہاں ہے درد, غم, سادے الفاظ, ساری دنیا کے دروازے کھلوا دیں. یہ پٹھانوں کو کون سی جگہ بولو, اردو سے ادھر نہیں آتی. 80% دنیا کے دروازے سے انہوں نے کھلوا دیے. اللہ ان کے بڑوں کو, نسلوں کو اللہ پاک خوشیاں دکھلائے, ان کو جناب اور دینی کام اعلیٰ پیمانے پہ. تو علم جاننے کا نام, معلومات کا نام نہیں ہے. علم معلومات کا نام ہے. اب اس کو سمجھنا ہے. ایک آدمی ہے, اس کو سونے کی دعا یاد ہے,
وہ اس دعا کا عالم ہے. سونے کی دعا کیا ہے؟ اللہم بسمک اموت و احیا. لیکن جس وقت وہ سونے کے لیے جا رہا ہے وہ دعا اس کے معمول میں نہیں ہے. کیا فرمایا کہ اس دعا کے یاد ہونے کے باوجود یہ شخص اس موقع کا جاہل ہے. اب آپ سوچیں کہ ہم لوگ 4 مہینے میں 7 مہینے میں کتنی دعائیں یاد کی ہیں اور مقام پہ آ کے وہ کتنی چیزیں ہمارے معمولات میں ہیں. تو علم معلومات کا نام نہیں ہے، علم تو معمولات کا نام. اور آخری خوبصورت ڈیفینیشن کہ سارا علم قبر کے 3 سوال ہیں. من ربک من نبیک ما دینک. جس نے ان 3 سوالوں کا جواب دے دیا ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی کو پا گیا. 24 گھنٹے کی محنت ان 3 سوالوں کے پیچھے ہے. اور علم کو حاصل کرنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں. حضرت قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے صحابی حضور کے پاس آیا، نبی اللہ میں بوڑھا ہو گیا، کچھ مجھے بھی سکھائیے. آپ نے فرمایا قبیصہ تو جس درخت اور پتھر کے پاس سے آیا وہ سب تیرے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں. طالب علم کے سارے فضائل سنا دیے اور سکھایا گیا سبحان اللہ العظیم و بحمدہ فجر کے بعد 3 مرتبہ پڑھ لیا کر، اللہ جزام سے جنون سے اور فالج سے تیری حفاظت فرمائیں گے. اب ایک ڈاکٹر صاحب کہہ دیں، ہمارے محبت کرنے والے ڈاکٹر صاحب یہاں نظر بھی آئے ابھی، وہ کہیں کہ جناب یار سامی والوں نے یا ہلٹن والوں نے 3 ٹیبلٹ نکالی، 1000 روپے کی ٹیبلٹ ہے، جتنے 60 سال سے اوپر والے ہیں یہ کھا لیں تو نہ ان کی نظر کا مسئلہ ہوگا، نہ ان کی کمر کا مسئلہ ہوگا، اور نہ ان کے بال دانتوں کا مسئلہ ہوگا. تو 1000 روپے کا ٹیبلٹ بچے فوراً خرید کے ابا جان کو کھلوانے کے لیے تیار ہو گئے. لیکن اللہ کے نبی کی زبان سے نکلی ہوئی بات ہے فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ اس بات پڑھ لے، جزام سے جنون سے فالج سے اللہ حفاظت فرمائے. اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، علم یہ ہے کہ جو اللہ کے نبی کی بات کانوں میں پڑ گئی آمنا و صدقنا، اس پر عمل معلومات نہیں. ہم لوگوں کے بیانات اس لیے سنتے ہیں کہ بڑا کیا بات ہے، بڑا نالج ہے اس کے بعد. وہ جو نالج ہے اس کے معمولات میں ہے کہ نہیں ہے؟ اس کی زندگی سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اس کا اثر اس کے اوپر نظر آ رہا کہ نہیں آ رہا؟ تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ روزانہ کے اعتبار سے اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے، اپنی نماز کے مسائل کو سیکھنا ہے نا. بچپن کی نماز کو بچپن تک چلا رہے ہیں، سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے. ساتھ ہم اللہ کو یاد کرنے والے بنے. ذکر سے کیا مطلوب مقصود ہے؟ ہم نے کیا سمجھا ہوا اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد کرنا؟ نہیں. ذکر سے مطلوب اور مقصود اللہ کو یاد رکھنا ہے. کرنے میں اور رکھنے میں بہت فرق ہے. اب کیا ہوتا ہے جی 3 تسبیحات بزرگوں نے بتائی ہے، تیسرا کلمہ درود شریف استغفار 100 دفعہ صبح پڑھنا 100 دفعہ شام. اب کیا ہوا، آدھا گھنٹہ لگا ٹک پڑھ لیا. پڑھنے کے بعد اب گاہک آ گیا اس کے ساتھ جھوٹ میں لگا ہوا ہے، دھوکہ دے رہا. اس کو کیا مطلب؟ اس نے ذکر کیا ہے، اس نے اللہ کو یاد کیا، اللہ کو یاد نہیں رکھا. ذکر سے مطلوب اور مقصود اللہ کو یاد رکھنا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے سن رہا ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے. اس کیفیت کو حاصل کرنے کے لیے بڑے یہ فرما رہے ہیں کہ ان 3 تسبیحات کی ہم مشق کریں. ان 3 تسبیحات کے ذریعے سے اللہ کے یاد رکھنے کی کیفیت کو ہم حاصل کریں. استغفار جب ہم کریں تو ہمارے گناہ ہمارے سامنے ہو، درود شریف پڑھیں تو حضور پاک کی قربانیاں ہمارے سامنے ہوں. تیسرا کلمہ پڑھیں تو بھائی الوہاب اکثر فرمایا کرتے تھے کس دھیان کے ساتھ، کس کیفیت. سبحان اللہ تمام عیبوں سے پاک ہے وہ ذات، الحمدللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، ولا الہ الا اللہ کو جی لگانے کے قابل نہیں، تجھی سے جی لگائیں گے، تجھی سے محبت کریں گے. اللہ اکبر، تیری بڑائی کی حد نہیں، میری چھوٹائی کی حد نہیں. اب جو دانہ یہ گرے گا اس پہ اللہ کی محبت داخل ہے. بیت الخلاء ایک ایسی جگہ ہے جہاں آدمی اللہ کو یاد بھی نہیں کرتا. ذکر ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے وضو کی ضرورت نہیں، وقت کی کوئی قید نہیں. ایسی ہے نا، ہر وقت کر سکتے ہیں. لیکن بیت الخلاء ایک ایسی جگہ ہے جہاں ذکر بھی نہیں کر سکتے، اللہ کو یاد نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کو یاد رکھ سکتے ہیں. رکھ سکتے ہیں نا. ایک آدمی بیت الخلاء میں گیا، بیٹھتے اس کو خیال ہو یہ تو قبلے رخ بنا ہوا ہے، کموڈ کدھر ہے؟
قبلے رخ. اب یہ تو اسی کو ہوگا جس نے اللہ کو یاد رکھا ہوا ہر قدم اٹھاتے ہوئے. اس نے بیٹھے بیٹھے اپنی حیت چینج کر لی, رخ چینج کر لیا. علماء اکرام سے سنا ہے کہ اللہ اس کے اس عمل پر اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا. اللہ کے یاد رکھنے کی کیفیت کو حاصل کرنا. اور چوتھی چیز اکرام مسلم. سب سے زیادہ اس وقت جو کمی ہے نا, ڈکلائن جو ہے وہ اس میں. مولانا احمد ابراہیم دیولہ صاحب کا بیان تھا بنگلہ دیش اجتماع پہ. عجیب بات فرمائی چند سال پہلے. فرمایا جتنی تبلیغ الفاظ سے پھیلنی تھی پھیل چکی. اب تبلیغ کے پھیلنے میں جو رکاوٹ ہے وہ تمہارے کچھ اعمال ہیں. پھر سمجھایا اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں. ہر بلڈنگ بنیاد پہ کھڑی ہوتی ہے. بنیاد کمزور ہو بلڈنگ کھڑی نہیں ہو سکتی. لیکن تعریف کرنے والا بنیاد کی تعریف نہیں کرتا, اوپر کے اسٹرکچر کی تعریف کرتا ہے. یار بھاولپور ڈیفینس میں بڑا خوبصورت گھر بنا ہوا ہے, اس کو ضرور دیکھنا ہے یار, اپنا گھر بنا. ایسے ہی ہے نا, اوپر کی تعریف کرتے ہیں, نیچے سریا بجری روڑا. لیکن بنیاد کے بغیر بلڈنگ بنتی بھی نہیں ہے. اسلام کی بنیاد 5 چیزیں: کلمہ, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ. یہ اسلام کی بنیاد ہے. یہ اسلام کی بنیاد ہے. اس کے بغیر اسلام کی عمارت کھڑی نہیں. لیکن کلمہ تمہارے دل میں. مولانا ابراہیم صاحب یہ فرما رہے ہیں, میں آپ سے تم کر کے بات نہیں کر سکتا لیکن ان کے الفاظ کو کوٹ کر رہا ہوں. وہ کیا فرما رہے ہیں اجتماع پہ؟ کلمہ تمہارے دل میں, نماز تمہاری مسجد میں, روزہ تمہارے پیٹ میں, حج تمہارا بیت اللہ میں, زکوٰۃ تمہارے مال پر. اس سے کفر کو کیا بات؟ یہ تو ساری کی ساری چیزیں تمہیں اسٹرینتھن کرنے کے لیے ہیں, تمہاری بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے ہیں. کفر کیسے متاثر ہوگا؟ اوپر کے اسٹرکچر سے متاثر ہوگا. اور وہ کیا چیزیں ہیں؟ وہ تمہارے اخلاق, تمہارے معاملات اور تمہاری معاشرت. جتنی جگہ شکایتیں آتی ہیں اس تبلیغ کے کام کے اعتبار سے کہ جی فلاں ساتھی اس کے یہ مسائل ہے, ہمیں اس پہ محنت کرنی ہے. اللہ کا شکر ہے بڑھ رہا ہے, چیزیں آ رہی ہیں, لیکن اپنے اخلاق پر محنت کرنا. بھائی بلال صاحب مرحوم ہمارے سامنے والے لاہور کے بزرگ جنہوں نے مشہور واقعہ عقیل ہمارے محلے کے تھے. میں نے 8 سال کی عمر میں 8ویں کلاس میں تھا, مسجد کے لیے نماز کے لیے جا رہے تھے. بڑے بھائی صاحب دائیں طرف تھے, میں بائیں طرف تھا. تربیت ہمارے بزرگ, اللہ نظر بد سے ہمارے بڑوں کو بچائے. سر ننگا تھا میرا. میں جا رہا ہوں, کہنے لگے ندیم, چلتے چلتے ایک دم, ندیم ٹوپی کدھر ہے؟ میں نے کہا جی گھر پہ. ہاتھ میں سیدھا رکھا, میں گھر پہ. کہتے شلوار؟ میں نے کہا شلوار تو پہنی ہوئی ہے. پھر کہنے لگے مسلمان کے لیے ندیم بیٹا جیسے شلوار ضروری ہے اسی طرح مسلمان کا سر بھی ننگا نہیں رہتا. آئے آئے کیا اخلاص تھا حضرت کی بات. 8ویں کا بچہ ہے, اس کی تربیت کر رہے ہیں. ہمارے پاس جھڑکنے کے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں. کیا تبلیغ, کیا. ابھی مفتی صاحب کا بیان تھا لاہور کے اندر, ہمارے مسجد ابراہیم کے اندر جمعے کی نماز کے بعد فرمایا اولاد بالغ ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ سختی کے ساتھ بات کرنا اور سب کے سامنے اس کی عزت نفس کے ساتھ کھیلنا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ میں باپ کو جو مرضی کروں بالغ بچے کے ساتھ. تربیت کا انداز سکھایا ہے شریعت نے. اس کو کمرے میں رہنا انگیج کریں, ماں کے سامنے, بہن کے سامنے, بیوی کے سامنے اس کی تذلیل شریعت نے اجازت نہیں دی ہے. بالغ بچے ہم نے سیکھے ہی. تو 8ویں سے پھر سر ننگا نہیں ہوا. سر اسکول, کالج, یونیورسٹی سر ننگا نہیں ہوا. یہ سارا ثواب کس کے جا رہا ہے؟ حضرت کو جا رہا ہے, اس اخلاص کی وجہ سے. تو اس وقت جو سب سے اہم مسئلہ وہ ہمارے اخلاق, معاملات اور معاشرت پہ محنت کرنے کی ہے. اس لیے کیا فرمایا کہ حقوق کی پامالی کی وجہ سے تمہارے اوپر جو حالات آئیں گے تم چاہو کہ ان حالات کو قرآن کی تلاوت سے, ذکر سے اور تہجد سے میں ٹھیک کر لوں, کبھی بھی نہیں ہو جب تک کہ جن لوگوں کا تم نے حق غصب کیا ہے ان کو ادا نہیں کرو. ہم نے معاملات کا دین سیکھا ہی نہیں, اس کو ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے. میں نے ابھی اپنے سیٹ اپ کے لیے مفتی ایڈوائزر رکھا, میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا. تبلیغ کرانا اور یہ جنا
ان کا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ پہلے ملازمین کی ہائرنگ کے اوپر ہی انہوں نے آبجیکشن لگا کہ یہ جو آپ نے اس پہ شرط لگائی ہے بچوں کی ملازمت کی شرط، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور شرط کیا تھی؟ شرط یہ تھی کہ اگر ایک بچہ 3 دن 15 منٹ لیٹ آئے گا تو ہم 1 دن کی تنخواہ کاٹیں گے۔ کیا کاٹیں گے؟ دوسری طرف اس کو بینیفٹ بھی دیا کہ جو بچہ پورے مہینے 1 چھٹی نہیں کرے گا اس کو 2 دن کی تنخواہ بھی دیں گے انعام۔ ان کا وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ اس نے 15 منٹ لیٹ ہوا، بچہ 20 منٹ لیٹ ہوا، 3 دن کے اگر 20 منٹ لیٹ ہوا کتنے منٹ بنے؟ آواز نہیں آئی، 60 منٹ۔ اور آپ کتنی تنخواہ کاٹ رہے ہیں؟ 1 دن کی۔ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ بھائی خدا را اپنے مسائل کو، اپنے کاموں کو علماء کرام کے سامنے پیش کریں، مفتی صاحبان کے سامنے پیش کریں۔ مار ہمیں یہاں سے پڑ رہی ہے اس وقت معاملات کی وجہ سے اور معاشرت کی وجہ سے۔ شادی بیاہ خوشی غمی مفتی صاحب کو انگیج نہیں کرتے۔ میری شادی تھی، میں 3 علماء کرام کے ساتھ انگیج ہوا، چوتھے ڈاکٹر کے ساتھ انگیج ہوا میڈیکلی۔ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ 20 سال میں کبھی کسی ہاسپٹل کی شکل نہیں دیکھی، نہ بیوی نہ بچے نہ جناب۔ شریعت دین اس پہ خیر ہی خیر ہماری چھپی ہوئی ہے، خیر ہی خیر چھپی۔ اپنے آپ کو بھی علماء کرام کے ساتھ جوڑیں، اپنے بچوں کو بھی جوڑیں، اسی میں ہماری نجات۔ تو سب سے زیادہ بے اکرامی کہاں پہ ہو رہی ہے؟ 2 چیزیں جس دن ہم نے چھوڑ دی، خدا کے سم اللہ زیرو سے اٹھا کے ہیرو بنا، ایک تحقیر مسلم اور ایک تحقیر سنت۔ مسلمان کی حقارت، حسن ظن رکھنا اسلام نے سکھایا ہے۔ کیا؟ حسن ظن اپنے مسلمان کے، اپنے آنکھوں کے دیکھے میں کچھ اٹھلانا نہیں، مسلمان میرا بھائی ایسا نہیں ہوتا۔ اب 5 طریقے سے شیطان جو ہے مسلمان کی حقارت دل میں پیدا کرتا ہے۔ ان 5 مجلسوں کا حصہ نہیں بننا۔ استعداد ہے تو روکنا ہے، استعداد نہیں ہے تو خاموشی سے اس مجلس سے قومیت، صوبائیت، لسانیت، فرقہ واریت اور سیاست، اس مجلس کا حصہ نہیں بننا۔ رکن الدین تغرل ایک بادشاہ گزرے ہیں، 10ویں صدی کے بادشاہ، ایران، اصفہان، افغانستان، یہ ان کی حکومت، بڑے نیک دل بادشاہ۔ رات کو عموماً غلام بھیس بدل کے گشت کرتے تھے۔ ایک دن رات کو نکلے، ایک چوک میں دیکھا کہ آدمی گرا پڑا ہے، اس کی مدد کے لیے پہنچے تو دیکھا مرا پڑا ہے، مجمع گزر رہا، کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں آیا۔ حضرت نے مجمع کو مخاطب کیا، ایک بندہ گرا مر گیا، تم میں سے کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں آیا؟ مجمع نے بڑی حقارت سے کہا یہ زانی ہے، شرابی، ہم اس کو ہاتھ لگانا بھی پسند نہ کریں۔ بادشاہ بھی ٹھٹک گیا۔ پھر بادشاہ نے کہا ہے مرنے والا مر گیا، اب اس کے جو معمولات چیزیں ہمارے ذمہ ہیں اخلاقی طور پہ کہ کم سے کم ہم اس کو گھر تک اس کے پہنچائیں۔ مجمع اس پہ تیار ہو گیا، میت کو اٹھایا، ان کے گھر پہ گئے، دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھلا، میت کو اندر رکھا گیا۔ ان کی اہلیہ نے پردے میں کھڑے ہو کر زوردار آواز میں کہا، میں خدا کی قسم کھا کے کہتی ہوں تو جنتی ہے، تو جنتی ہے، تو جنتی ہے۔ مجمع کہہ رہا ہے زانی شرابی۔ بادشاہ ٹھٹک گیا۔ بادشاہ نے کہا یہ سارا مجمع کہہ رہا ہے زانی شرابی، تو کہہ رہی جنتی۔ کہتے حضرت میں بھی اس کو سمجھاتی تھی یہ حرکتیں نہ کر، لوگ تجھے زانی کہیں گے، شرابی کہیں گے، کوئی تیرا جنازہ پڑھنے والا نہیں ہوگا۔ یہ حضرت ہی آگے سے ہنستا تھا، مسکراتا تھا، کہتی فکر نہ کر، میرا جنازہ بادشاہ وقت پڑے گا، عوام پڑھے گی، علماء اکرام پڑھیں گے۔ اب تو بادشاہ کا تجسس اور بڑھ گیا۔ اس نے کہا اصل کیا بات وہ بتا۔ اب ذرا غور سے سننے والی بات، ہم تو اپنے گھر والوں سے بدگمان ہو کے بیٹھے ہیں، اپنے بچوں سے بدگمان ہو کے بیٹھے ہیں، چہ جائے کہ مسلمان کے بارے میں حسن ظن رکھنے کا حکم کیوں ہے؟ کہنے حضرت اس کا روز کا معمول تھا، بازار جاتا، اپنی استعداد کے مطابق 6-8 شراب کی بوتل جتنی استعداد کی خرید کے لے کے آتا، گھر میں لا کے توڑتا اور بہاتا، پھر اللہ کے سامنے روتا کہ اللہ میں نے آج اپنے 8 سے 10 مسلمان بھائیوں کو اس گناہ سے بچا لیا۔ ہر بندہ دیکھ رہا شراب کی دکان پہ جا رہا ہے، شراب گھر جا رہی ہے، اتنا بڑا ظاہر، اور اس کا اندر کا معاملہ۔ ہم کسی کے ظاہر کو دیکھ کے بدگمان ہو جاتے اور وہ بھی مسلمان۔ اوہو کیا فرمایا حضرت؟ روز
اس کا معمول تھا بازار حکن جاتا، ایک لڑکی سے ڈیل کرتا، گھر لے کے آتا، کمرہ بنا، کھانا پینا آرام عشائی، اس بچی کو اس میں داخل کرتا، کہتا میری بہن میری بیٹی کنڈی بند کر لے، آج میں نے تجھے بھی گناہ سے بچا لیا، آج اپنے ایک مسلمان بھائی کو بھی گناہ سے بچا لیا۔ بادشاہ کی چیخیں ہیں، مجمع کی چیخیں ہیں، جس کو ہم زانی اور شرابی سمجھ رہے ہیں وہ اللہ کا کتنا بڑا ولی ہے۔ بادشاہ نے اعلان کروایا اللہ کے ولی کا جنازہ ہے، سب کے سب جناب رعیت اور سارے کے سارے علماء کرام جنازے میں شریک۔ خدا را اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں حسن زن۔ اگر کوئی چیز دیکھی بھی ہے ہم نے نا اور اس عیب کو ہم چاہتے ہیں دور ہو تو اس کے لیے عفو درگزر معاف کرنا، اس کی مشق کرنا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ رات کو گشت کر رہے ہیں، گھر میں کھٹکا محسوس ہوا، عمر رضی اللہ تعالیٰ دستک نہیں دی، مدینے کی چھوٹی چھوٹی دیواریں، ریاض الصالحین میں یہ واقعہ لکھا ہوا، دیوار ٹاپ کے اندر چلے گئے، دروازے سے نہیں گئے، دروازے پہ دستک نہیں دی، دروازہ نہیں کھلوایا، دیوار ٹپ کے اندر چلے گئے۔ اندر گئے تو کیا دیکھا؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ دیکھا ایک بوڑھا آدمی ہے شراب پی رہا، ایک روایت میں آتا ہے کہ شراب پی رہا، ایک لڑکی ناچ رہی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع مل کر حکومت، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لوگ دبدبا، گئے جا کے اس بوڑھے کو گریبان سے پکڑا، اس کو اٹھایا اور کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ اس عمر کے اندر تو کس گناہ میں مبتلا؟ اس بوڑھے نے بڑے تحمل کے ساتھ بڑے سکون سے کہا حضرت میں نے تو ایک جرم کیا اور آپ نے 4 جرم کیے۔ کیا کہا؟ میں نے تو ایک جرم کیا اور آپ نے 4 جرم کیے۔ اتنا سننا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہ بات چھوڑ دیا۔ ہمارے پاس اتنا اختیارات ہو، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا کوئی ملازم ایسا ہو وہ غلط حرکت کرے یا بیٹے نے کوئی غلط حرکت کر دی، اس کو گریبان پڑھ کے سیکھنا ہے شریعت کیا کہہ رہی ہے، اس بچے سے غلطی ہوئی ہے، اس پہ مقصود کیا ہے؟ سرزنش ہے یا اس کی تربیت ہے؟ بھائی صاحب اکثر فرمایا کرتے تھے، کہتے استاد فرمایا کرتے تھے، اس استاد کو غالباً مولانا جمشید صاحب یا مولانا ظاہر شاہ صاحب کے حوالے سے بتاتے تھے، اس استاد کو اپنے شاگرد کو مارنے کا، ہاتھ لگانے کا اختیار نہیں ہے جو استاد رات کو اٹھ کر تہجد میں اپنے شاگرد کے لیے نام لے لے کر رو کر آنسو نہ بہائے۔ ہاتھ لگانے کی بھی اجازت۔ کیا بات ہو رہی تھی؟ ہاں کیا فرمایا؟ آپ نے 4 جرم کیے۔ پہلا جرم یہ ہے کہ آپ دروازے کے راستے سے نہیں آئے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، بغیر اجازت کے آئے اور دروازے کے راستے سے آئے، 2 جرم۔ تیسرا دیوار پھاند کے آئے، دوسرا جرم دیوار پھاند کے۔ تیسرا جب کمرے میں داخل ہوئے آپ نے سلام نہیں کیا، اس کو جرم تعبیر کروایا۔ حاجی صاحب ساری زندگی یہی کہتے رہے سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو، تمہارے گھروں کی بے برکتیاں، تمہارے گھروں کی ناچاکیاں ختم ہو جائیں گی۔ جس گھر میں آدمی سلام بسم اللہ کر کے داخل ہو، اس گھر میں کبھی زندگی میں میاں بیوی میں لڑائی نہیں ہو سکتی۔ میاں بیوی کے سارے مسائل کی جڑ سلام اور بسم اللہ کیے کر کے بغیر داخل ہونا ہے۔ ایک شیطان ہے جس کا نام داسم ہے۔ کیا نام ہے؟ داسم، جس کا کام ہی میاں بیوی میں لڑائی کرانا ہے۔ اب سلام اور بسم اللہ میں کوئی ٹائم لگتا ہے؟ سیکرٹریٹ پہ آئے کہ جناب بچی کو سمجھایا، خاندان والوں بھائی مسئلہ تو میرے سے اتنا سننا تھا، نتیجہ کیا نکلا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 چیزیں ہو گئی، چوتھی چیز عجیب بات سننے والی، فرمایا کہ آپ نے تجسس کیا۔ چوتھا گناہ کیا کیا؟ تجسس کیا، ٹوپے لگے کہ یہ جناب یہاں پہ کیا کر رہا ہے، اس گھر سے آواز آ رہی، کیا ہو رہا ہے یہاں، شریعت اس کی بھی اجازت نہیں دیتی، ٹوپے لگنا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے باہر آئے، دروازے کے پاس پہنچ کے اپنے آپ کو نارمل کیا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ باہر کھڑے تھے، وہاں سے باہر نکلے اور چند دنوں کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کو وہ بوڑھا نظر آ گیا۔ ساتھ والے سے کہا اس کو میرے پاس بھیجو، وہ قریب آیا، اس کو اپنا کان قریب لے کے آؤ۔ جب کان قریب لے کے آیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن جو کچھ میں نے دیکھا، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ساتھ تھے، میں نے ان کو بھی کانوں کان خبر نہیں ہونے دی۔
اس بوڑھے نے کہا امیر المومنین آپ بھی اپنا کان قریب کیجیے. جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بوڑھے کے منہ کے قریب کان کیا, کہنے لگا امیر المومنین خدا کی قسم میں نے بھی اس دن کے بعد شراب کو ہاتھ نہیں لگایا. مقصود تو یہی تھا یا کوئی اور مقصود تھا؟ اس گناہ سے چھڑوانا. افو درگزر افو درگزر. گھروں کو جنت بنائے, محلوں کو جنت بنائے, مساجد کو جنت بنائے, بازاروں کو جنت بنائے, حسن ظن رکھیں, اچھا گمان رکھیں. اور نسل چل رہی ہے میاں بیوی سے, میاں بیوی سے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ, ابو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں قیامت کا دن اچانک نور چمکا اور اس نور کی وجہ سے انسانیت سجدے میں گر گئی. انسانیت کی انسانیت کہ اللہ نے پردے اٹھا دیے, تجلی ہو گئی. براہ راست آواز آئی بھائی کیا ہوا, کیا معاملہ؟ کہ اللہ ہم نے آپ کی نور کی تجلی دیکھی, آسمان چمکا, زمین چمکا, آسمان زمین کے درمیان کا خلا چمکا. اللہ نے فرمایا میں نے تو اپنے پردے نہیں اٹھائے. بہت اللہ ہم نے خود دیکھا اور فرمایا میری ایک بندی نے جنت میں قدم رکھا ہے, یہ اس کی پنڈلی کی چمک ہے. میری ایک بندی نے جنت میں قدم رکھا, یہ اس کی پنڈلی کی چمک ہے جس سے آسمان چمکا, زمین چمکا, آسمان زمین کا خلا چمکا. اب وہ سارا کا سارا مجمع کہ وہ جو خاتون اس کی کیا اعمال ہوں گے. اللہ دلوں کے بھید کو جاننے والے, اللہ نے کہا جو اعمال تمہارے ہیں سارے اعمال سیم اسی طرح اس کے بھی ہیں, بس ایک عمل اس کا ایسا ہے جس کو میں نے آج کے دن کے لیے ساری انسانیت کے لیے نور بنا دیا, جس سے آسمان چمکا, زمین چمکا اور آسمان زمین کا خلا چمکا. اور وہ عمل کیا ہے کہ جب اس کا خامن گھر میں آتا تھا وہ مسکرا کر اس کا استقبال کرتی تھی. میں نے آج کے دن اس مسکراہٹ کو اس کا نور بنا دیا. اور آگے کیا ہو رہا ہے, میری عزت کی قسم, میری جلال کی قسم, آج کے دن میری وہ بندی جس کی طرف اشارہ کرے گی ان سب کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائے گی, میں اس کے ساتھ جنت میں بھیجوں گا. کیا خیال ہے؟ اگر گھر والوں کے سامنے یہ فضیلت ہو تو ہمیں ایک ٹانگ پہ کھڑا کریں. گھروں کے مسائل تو مسائل ہیں, ہم ان کو مسکرات کی جماعت میں لے کے نہیں جاتے. میں تو سوچ رہا ہوں کہ خلیل بھائی سے سٹارٹ لیتے ہیں انشاءاللہ. رفیق بھائی, خلیل بھائی, سارے شورا کی مسکرات کی جماعت میں لاہور لے کے جاؤں. حضرات سے کہوں لو جی شورا والے آ گئے تو احمد شہپور شرکیہ والے سارے پیچھے پیچھے آ جائیں گے. گھر والوں کو کس نے انگیج کر رہا ہے؟ ہم نے کرنا ہے. اگر گھر والوں کو ہم نے رخ دے دیا, خدا کی قسم ہم میں اپنے بچوں سے بے فکر ہو جائیں. آپ کے بچوں کو ضائع نہیں ہونے دیں گے, ضائع نہیں ہونے. ایسی تربیت کریں گے, ایسی تربیت کریں گے کہ سر کبھی شرم سے جھکے گا نہیں. ہم ان کو انگیج نہیں کرتے. ہم نے ان کو کپڑے دھونے کی مشین, کھانا پکانے کی مشین, صفائی کی مشین بنایا. اللہ سے تعلق, اللہ بچوں کی تربیت کے لیے کیا کیا کرنا. جب ہم لے کے نکلیں گے اللہ کے راستے میں پھریں گے, یہ فضائل جب سامنے آئیں گے, گھر جنت بنے گا کہ نہیں بنے گا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے کہا تمہاری والدہ سے ساری زندگی بس ایک ہی چیز کا گلہ تھا کہ کبھی اس اللہ کی بندی نے مجھ سے یہ سوال نہیں کیا کہ آپ 6 دن کے بعد آئے, کیوں نہیں آئے, 6 دن کے بعد کیوں آ رہے ہیں, کہاں گئے تھے. اور والدہ کو جب میں نے انگیج کیا, میں کہا ماں یہ ابا جان کیا بات کر, کہ ایک دفعہ آپ بھی تمہارے بہت زیادہ جلال میں آئے اور غصے میں آئے, 6 دن کے بعد آئے, کہ تم مجھ سے کیوں نہیں سوال کرتی, میں تمہارا خامن ہوں, 6 دن کے بعد آیا. شیر کے شکار کا بہت شوقین تھا والد صاحب, دوستوں کے ساتھ چلے گئے. کیا فرمایا, آئے آئے, اور کہتے کبھی اس اللہ کی بندی کے چہرے کے اوپر بل نہیں, ہمیشہ تیری گھر والدہ نے مسکرا کے استقبال کیا. اور کیا فرمایا, کہتے میں سوال اس لیے آپ سے نہیں کرتی ہوں کہ آپ اللہ کی امانت ہے میرے پاس اور مجھے آپ پر اعتماد ہے. جب آپ نکلتے ہیں گھر سے تو میں پہلا کام مصلی پہ سوار ہوتی ہوں, 2 نفل پڑھتی ہوں اور اللہ سے کہتی ہوں اللہ آپ نے خالق کی شکل میں یہ مجھے امانت کے درجے میں دی ہے, اس کی آگے سے, پیچھے سے, دائیں سے, بائیں سے, اوپر سے, نیچے سے, اس کی جان کی, مال کی, عزت کی اب حفاظت اللہ آپ کے ذمہ. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کے حصار میں آپ کو دوں اور میرا خالق کہیں منہ مار کے آ جائے, کہیں 2 نمبری کر کے آ جائے, یہ نہیں ہو سکتا. والد صاحب کہتے ہیں بس وہ دن
پھر میں نے تیری والدہ سے کہا. اور اللہ کے تعلق کا سفر یہ تھا، والد صاحب کہتے کبھی کسی بزرگ کی ضرورت نہیں پڑی. جب کوئی مسئلہ آتا تیری ماں سے کہتا کہ جناب اللہ سے آج بات کر کے یہ کہہ دینا، پھر اللہ کام کر دیتا. روح کس نے دینا؟ ہم نے دینا ہے، ہم نے دینا ہے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سوئے خواب میں ہمسایہ پڑوسی بہت ہو گیا، غریب جاہل پڑوسی، جنازہ دفین سب کچھ ہو گیا. رات کو کوئی حضور پاک کی زیارت ہوئی. حضور نے فرمایا جنید وہ تیرا جاہل پڑوسی، وہ دیکھ جنت کے بالا خانوں میں پھر رہا ہے، وہ دیکھ. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ خواب میں دیکھ رہا، اس کو مخاطب کیا، بھائی تو جاہل تھا سیدھا سادہ، تو کہاں؟ کیا فرمایا؟ تو سیدھا سادہ، ہر نیکی پہ اجر، بخشش کا بہانہ کون سا عمل بن جائے کوئی پتہ نہیں. کہتا بھوک کی شدت تھی، ایک دفعہ گھر میں آیا، گھر والی نے سالن رکھا، اس میں نمک اس نے 2 دفعہ 3 دفعہ زیادہ ڈال دیا، زہر. پہلے تو آیا کہ اس کو سناؤ، پھر خیال آیا اللہ کی کمزور مخلوق ہے، اللہ کے لیے معاف کر دیا، اللہ کے لیے معاف. اور بڑے مزے لے لے کے میں نے کھایا. اس کو شک بھی پڑا، اس نے مجھ سے پوچھا کہ لگتا ہے سالن صحیح نہیں. میں کہا نہیں ماشاءاللہ بہت اچھی، اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی، اللہ نے اسی میں میری بخشش کر. کبھی تو ہم بریک لگا لیں گھر والوں کے سامنے، اپنے خواہشات کے آگے، کوئی بات نہیں. اس کی اس کے بڑھ کے قربانی اور کیا ہو سکتی ہے کہ 24 سال 22 سال نے در و دیوار، ماں باپ بہن بھائی سب کچھ چھوڑ کے آ گئی ایک لفظ پر. میں نے قبول کیا. آئے آئے اس کی یہی قربانی، یقین کریں کچھ نہ بھی کریں نا، یہی قربانی کا. کبھی تو اپنے آپ کو اس کی جگہ پہ رکھ کے سوچا کریں کہ مجھے اپنے والدین کو چھوڑ کے جانا پڑے. اللہ کے راستے میں جب آدمی نکلتا ہے یہ احساسات پیدا ہو، یہ احساسات پیدا ہو. تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. اکرام مسلم جو ہے نا ہمیں مار یہاں سے پڑھا، ماں کی شکل میں، والد کی شکل. آخری حدیث خوبصورت. ہاں حدیث میں آتا ہے کہ جو اولاد اپنے والدین سے عقیدت محبت کی وجہ سے ان کے پیشانی پہ بوسہ لے، کہاں پہ؟ پیشانی پہ بوسہ لے، جہنم کی آگ اس کو چھو بھی نہیں سکتی. دین و دنیا میں کامیابی کے اسباب کے راز، ایک عبدالربی رائٹر عبدالرحمن البغدادی، ان کی لکھی ہوئی کتاب. 90% قرآن کے آیات احادیث واقعات سے ثابت کیا ہے کہ اگر کسی نے بگ گن بننا ہے دنیا کے اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے، اپنے والدین کو پکڑ لیں. والدین سے کیا مطلب؟ والدین سے مطلب یہ ہے کہ والدین، ان کے بہن بھائی، ان کے بچے، ان کے رشتہ دار، ان کے دوست احباب. اس بچے کو دنیا میں بلندی پہ جانے سے کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی. ہم انگیج ہی نہیں ہوتی. کیا فرمایا؟ جو اولاد والدین سے عقیدت محبت کی وجہ سے ان کے پیشانی پہ بوسہ لے، جہنم کی آگ ان کو چھو بھی نہیں سکتی. میں نے 3 سال یہ عمل کیا، 3 سال والدین میرے پاس رہے، میں بتا نہیں سکتا. ایسے جیسے سارا شعبہ میرے کام کے لیے تیار بیٹھا. گھر سے نکلنا ہے پہلے بوسہ دینا ہے، واپس آنا ہے. گھر اہلیہ کمرے میں نہیں جانا، پہلے والدین کے پیشانی پہ بوسہ لینا ہے پھر جانا. جب دونوں ایک ہی سال میں موت ہو گئے، میں کہیں ہمیں رو پڑا. میں کہ یا اللہ کچھ سال مجھے اور مل جاتا ہے کہ خدمت کر لیتا. میں نے اپنے چھوٹے بچوں کا گیج کیا، سب سے بڑے 10 سال کا، پھر 8 سال، پھر ان کو یہ حدیث سنائی. اور میں نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کون میرا بچہ بچی جہنم کی آگ سے بچنا چاہتا. بڑی بیٹی میٹرک میں، وہ اٹھی وہی الفاظ جو میں نے ادا کیے تھے اپنے والد کی پیشانی پہ. پہلی دفعہ بوسہ لیتے ہوئے، ابھی اجازت ہو تو میں آپ کی پیشانی پہ بوسہ لے لوں. میں کہا بیٹا وہ کون سا باپ ہوگا جو نہیں چاہے گا کہ میری وجہ سے میرے بچے جہنم کی آگ سے بچے. مسجد میں بیٹھا ہوں، اس بچی نے پیشانی پہ بوسہ لیا، میرے سارے جسم کے بال کھڑے ہو گئے، آنکھوں سے آنکھوں کی لڑیاں تھی. اور اس بچی کو آج تک نہیں پتا اس وقت میرے زبان سے جو دعا نکلی کہ اللہ تجھے زندگی میں کبھی کوئی غم نہ دکھائے، خوشی ہی خوشیاں دے گا. اس وقت احساس ہوا اوہو میں جب اپنے والدین کی پیشانی پہ بوسہ لیتا تھا تو ان کی جو دل سے میرے لیے دعائیں نکلتی تھی، اس دعاؤں کی وجہ سے میرے سارے کام بن رہے تھے، سارے کام بن رہے. تو سب نیت کرتے نا انشاءاللہ جن کے والدین زندہ ہیں ہم اس پیکج کو اویل. پھر دیکھیں ہمارے کام کیسے بن. اور 5ویں چیز تصحیح نیت. نیت کا درست ہونا انتہائی ضروری ہے. نیت میں جیسے بات ہو گئی کہ مکمل نیت، شروع میں بات کی تھی نا
مکمل بدوری نیت نہیں کر، اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں، بڑے بڑے فتنے دور کیا، فرمایا اخلاص سے کیا ہوا چھوٹے سے چھوٹا عمل دنیا میں اثر آخرت میں اجر، بغیر اخلاص سے کیا ہوا بڑے سے بڑا عمل نہ دنیا میں اثر ہے نہ آخرت میں اجر۔ اور یہ ساری صفات میرے اندر اور ساری دنیا کے انسانوں میں آ جائے، اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ بیان سننا ہے، اس کے بعد پھر واہ واہ ماشاء اللہ بہت اچھا مزہ آ گیا، پھر مجمع ادھر اور خان صاحب اپنے بستر میں، بزرگان دین ادھر، کیا خیال ہے؟ کام پورا ہو جائے گا؟ ساری صفات ساری دنیا کے انسانوں میں آنے کے لیے محنت ہے، زمین کی محنت، فیکٹری کی محنت، دکان کی محنت، ایسی ایک دین کی محنت ہے۔ دین زندگیوں میں آتا ہے، دین زندگیوں میں بات کی رہتا ہے، دین کی محنت سے زرخیز زمین ہے، محنت نہیں کریں گے بنجر ہو جائے گی۔ فصل حاصل کرنے کے لیے کتنی محنت، 20 لاکھ کا مال دکان میں لگایا، تالا شٹر نہ کھولیں نفع آئے گا؟ 5 دن کھولیں 25 دن نہ کھولیں نفع آئے گا؟ خرچے بھی پورے نہیں ہوں گے۔ 1 مہینہ کریں 11 مہینے دکان نہ کریں، کیسے خرچے نکلیں گے؟ تو حضور کی مبارک زندگی کی دکان ہم اپنے مساجد میں 2.5 گھنٹے کے لیے نہیں کھولیں گے تو خریدار تو موجود ہے، دکان نہیں کھول رہی، صرف نماز کے لیے کھول رہی ہے، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ وہاں سے اخلاق لے کے جانا ہے، اس دکان سے معاشرت کی زندگی کو لے کے جانا ہے، معاملات کی زندگی کو لے کے جانا ہے، عبادت کی زندگی کو لے کے جانا ہے، والدین کے حقوق کو لے کے جانا ہے۔ تو وہاں 2.5 گھنٹے ہم دکان کھولیں گے تو بکے گا نا سودا مسجد کے اندر۔ اس تبلیغ کی محنت کے اندر یہی سمجھایا جائے کہ اللہ کے راستے کے اندر نکل کر اس کے احساس کو اپنے اندر پیدا کر۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر میں تھے، ایک غار دیکھا، اس غار میں چشمہ اور سبزہ دیکھا، وہ اتنا خوبصورت منظر، اتنا خوبصورت منظر۔ ہمارے ساتھ بھی کیا ہوتا ہے، تبلیغ میں جاتے ہیں، تبلیغ میں جانے کے بعد تبلیغ والوں نے محنت کی، دعوت کی بنیاد پر اللہ نے قبول کیا، اب وہاں پہ جا کے کسی ایک جز کا شوق پیدا ہوتا ہے، کس کا؟ دعوت کو کیا ہے؟ ام الحسنات، نیکیوں کی ماں ہوں گے تو بچے وجود میں آئیں گے۔ مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تمام مراکز کو خط لکھا، اور اس میں کیا لکھا؟ دیکھو دین کی محنت کرتے ہوئے تمہارے دل دماغ میں یہ بات نہ آ جائے کہ جو ہم کام کر رہے ہیں بس یہی ٹھیک ہے باقی سب غلط ہے۔ نہیں، تبلیغ والوں کو یہ زیب نہیں دیتا، جتنی محنتیں ہو رہی ہیں سب حق پہ ہیں۔ ذکر کی لائن کی محنت، خانقاہ کی لائن کی محنت، درس و تدریس کی لائن کی محنت، جہاد کی لائن کی محنت، سب حق پہ ہیں۔ لیکن ایک بات سمجھ لو، خانقاہ والے چاہتے ہیں کہ 200 کا مجمع ہے 400 ہو جائے، کیا کریں گے؟ لوگوں کو دعوت دیں گے، ایسے ہی ہے نا؟ کوئی سمجھ میں نہیں آیا، آواز نہیں آ رہی۔ دعوت دیں گے تو اس سے 200 سے 400 ہوگا۔ مدرسے والے چاہتے ہیں 100 بچے ہیں، اگلے سال 150 بچے 50 داخلے اور آئے، وہ لوگوں کے پاس جائیں گے، ان کا ذہن بنائیں گے، ان کو دعوت دیں گے، ایسے ہی ہے تو مجمع 150 ہو جائے گا۔ اللہ کے راستے میں جہاد پہ جانا ہے، لوگ کیا کریں گے؟ لوگوں کے پاس جائیں گے، ان کے بچوں کو ذہن بنائیں گے، دعوت دیں گے۔ کہتے ہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ دعوت ہوگی تو دین کے سارے شعبے زندہ ہوں گے، دعوت ہوگی دین کے سارے، ماں ہوگی تو بچے دنیا میں آئیں گے۔ دعوت ام الحسنات ہے، نیکیوں کی ماں ہے۔ اس کام کو کرتے ہوئے دل کے اندر کوئی کدورت نہ ہو کہ نہیں یار یہ بھی۔ اب ہوتا کیا ہے، جب ہم اس راستے میں نکلتے ہیں تو کسی ایک جز کی محبت، قرآن کا محبت، لمبی نفلوں کا ذکر، من کا جناب دھڑا دھڑ، اب کیا ہوتا ہے؟ واپس آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ محنت، جس محنت کے ذریعے سے اللہ نے اس کو رخ دیا، وہ پیچھے چلا گیا، ایک جز میں لگتا چلا اسی میں واقع حضرت مقداد رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ جا رہے ہیں، غار دیکھا، چشمہ سبزہ دیکھا، دل آ گیا۔ صحابہ کی جو سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ ان کے دل کے اندر کوئی چیز اگر آتی تھی تو وہ اپنے بڑوں کو حضور کے سامنے پیش کرتے تھے۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے دل میں کوئی چیز آتی ہے ہم خود شروع کر دیتے ہیں، جو ہمارے بڑے ہیں، شورا والے ہیں، ان کو ان پاس انگیج نہیں ہوتے، جنہوں نے زندگیاں لگائی ہیں ان کے پاس انگیج ہوتے کہ حضرت میرے دل میں یہ خیال آیا کہ ہم اپنے مسجد کی ترتیب اس طرح بنا لیں، ہم ساتھیوں کو سیر روزہ اس طرح لے جایا کریں
ہم تعلیم اس طریقے سے کر لیا کریں, ہم عورتوں کی جماعتیں اس طریقے سے نکال لیا کریں. نہیں, تو دل میں آ گیا بڑا اچھا یار میں اس کو شروع کر, یہاں سے مسائل شروع ہوتے, یہاں سے بگاڑ آتا. حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کیا چشمہ سبزہ, لیکن دل میں خیال آیا کہ اب یہاں پہ رہ کے ایسی عبادت کروں گا, ایسی عبادت کروں گا, ایک لمحے کی بھی نافرمانی نہیں, اور اللہ کو راضی کر کے دکھاؤں. لیکن دل میں یہ خیال آیا, حضور کے سامنے پیش کر دی. اگلے دن یا نبی اللہ میں نے ایک غار دیکھا, چشمہ سبزہ دیکھا, اور دل میں یہ خیال آیا اگر آپ اجازت دے دیں تو. اللہ کے نبی سے فرمایا بہت اچھا, بہت مبارک. پھر آگے کیا فرمایا اس کا مفہوم؟ فرمایا کہ تم اس جگہ پہ رہ کے 70 سال تک عبادت کرو. کتنے سال تک؟ 70 سال تک, اور ایک لمحے بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرو. اور اس کے مقابلے میں ایک شخص اللہ کے راستے میں ایک صبح اور ایک شام لگا دے, وہ تمہارے 70 سال کی عبادت سے افضل ہے, افضل ہے. اس لیے میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں, انسانیت کی انسانیت پیاسی ہے, انسانیت کی. بس آخری واقعہ سنا کے بات ختم کر. ہمارا ساؤتھ افریقہ کے درمیان میں ایک ملک ہے لسوٹو, تو وہاں ہمیں کیمپنگ کرنی پڑتی تھی, چیف سے اجازت لینی پڑتی تھی. تو چیف سے ہم نے بات کی, اس نے کہا میرے پاس تو جگہ نہیں ہے آپ کو ٹھہرانے کی, تو ہمارا کل کاؤنسلر کا اجلاس ہے, آپ اس میں آ جائیے, وہاں اپنی بات رکھیں, اگر کوئی تیار ہو گیا کاؤنسلر تو آپ کو ٹھہرا لے گا. اگلے دن ہم آئے, 40-42 جو ہے نا مرد عورتیں بیٹھی تھی. ہم نے اپنی بات رکھی کہ ہم کس لیے آئے ہیں. ہم کہتے تھے, ان کو بتاتے تھے ہم مسلمان ہیں, ہم واکنگ پرے کر رہے ہیں, پیدل چلنے کو ہم ان کو کہتے تھے واکنگ پرے کر رہے ہیں, اور ہم آپ کے لیے, آپ کے نسلوں کے لیے, آپ کے ملک کے لیے, آپ کے بچے بلندی پہ آئے ہیں, اس کے لیے دعا کرنے کے لیے نکلے ہیں. اور بیوی بچے کاروبار سب کچھ چھوڑ کے آئے ہیں. بڑے متاثر ہوتے تھے, ایسے نفس نفسی کے عالم میں کون ہی کرتا ہے. اس محبت کے اندر جب ہم نے یہ بات رکھی اور ہم نے کہا کہ یہاں ہم نے ایک دن ٹھہرنا ہے اس دعا کے لیے, تو کون تیار ہے؟ تو کسی نے ہاتھ نہیں کھڑا کیا. ایک 82 سال کی ضعیف خاتون, جھریوں بھرا چہرہ ہے, اس نے ایسے آہستہ سے ایسے 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 ہاتھ کھڑا کر دیا کہ میں تیار ہوں ان کو اپنے گھر ٹھہرانے کے. ہمیں بڑا برآمدی, کتنی ضعیف خاتون, یہ کیسے جناب. ہم نے اس کو گاڑی میں بٹھایا, اسے گھر پہ لے کے گئے. 2.5 مرلے کا گھر, 3 کمرے بنے ہوئے تھے, ایک کونے میں صحن تھا. ہم 12 ساتھی تھے. ہم نے اسے کہا کہ بھائی یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ گھر میں, لیکن پانی کا کیا مسئلہ بنے گا؟ 1 کلومیٹر دور سے پانی ملتا تھا. کہنے کہ آپ ہمارے مہمان ہیں. عیسائی عورت ہے, مسلمان بھی نہیں ہے. کیا ہے, اس پوری بستی میں ایک مسلمان نہیں ہے, وہ بھی عیسائی ہے, 82 سال کا کوفر ہے. کیا کہتی ہے, آپ ہمارے مہمان ہیں, آپ پانی سے بے فکر رہیں. کل جب آپ آئیں گے یہاں 2 ڈرم فل پانی سے بھرا ہوگا, پانی کی فکر نہیں کرنی آپ ہمارے مہمان. تو میں نے امیر صاحب سے کہا کہ امیر صاحب ہمیں تو یہ پورا گھر دے گی, تو ہم 8 ساتھی ہیں, اور 4 ساتھی 2 افریقہ سے آئے تھے, ایک فجی سے آئے تھے, اور ایک مولانا شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خادم, 65 سال حضرت کی, بڑے عالم, 10 سال ان کی خدمت کی. ان کو جب پتہ لگا پاکستان سے 1 سال پیدل جماعت آئی ہے, شیخ حضرت مولانا محمد گادی ان کا نام تھا, وائٹ ریور سے 1000 کلومیٹر گاڑی کا سفر کر کے ہمارے ساتھ 20 دن پیدل چلنے کے لیے آئے. عمر کتنی؟ 65 سال. عالم کتنے پڑے اور کن کی خدمت میں رہے. ہم نے علماء کرام سے محبت کرنا نہیں سیکھی. ہمیں مار یہاں سے پڑھ رہی, ہمارے بڑے ہیں, کسی بھی مکتبہ فکر کے عالم ہے, ہمارے ذمہ رسپیکٹ ہے. بھائی بلال صاحب فرماتے تھے, کوئی دے تم کو گالی, تم تو مٹھائی کی تھالی, کوئی اڑائے تم پر دھول, تم تو اس کو گلاب کا پھول. ہمارے تو یہ اخلاق. تبلیغ والوں کو زیب نہیں دیتے. علماء کرام کی شان میں بدخوئی کرنا, ان کی ہر غلط بات پہ صبر. ٹھیک ہے حضرت, ٹھیک ہے حضرت. اللہ کی شان جناب, اس کو کہا کہ بھائی ٹھیک ہے تو یہ سارا گھر آپ اگر ہمیں دے گی تو ہم یہاں ایڈجسٹ ہو جائیں گے. اس نے کہا بھائی یو آر دا اسٹرینجرز, ایسی بات کرتی تھی, یو آر دا اسٹرینجر, آپ اجنبی لوگ ہیں, میں سارا گھر آپ کو کیسے دے دوں. میں نے امیر صاحب سے کہا, امیر صاحب بات تو اس کی ٹھیک ہے کہ یہ اجنبی ہم لوگ اس کے لیے تو میں نے کہا امیر صاحب سے کہا کہ امیر صاحب سے کہیں کہ پھر تو ہم یہاں نہیں ٹھہر سکتے, تو پھر ہم جو ہے نا اگلی بستی میں جانا پڑے گا. جناب سردی بہت تھی, خیمہ ہمارے پاس تھا پیراشوٹ کا, اس میں ہم ٹھہر نہیں سکتے تھے. جیسے ہی ہم نے اس کو یہ کہا نا تو ایک دم نہیں, میں تو مذاق کر رہی تھی آپ سے.
only for joke. اور اس کے بعد جو بات اس نے کی ہے نا وہ سننے والی جو مقصود تھا سنانے کا، اس نے کہا کہ آپ جیسے گیٹ اپ والے لوگ، کھلی والے لوگ کسی انسان کو دھوکہ دے سکتے ہیں؟ ہائے ہائے، یہ میرے نبی کا ظاہر، شلوار کرتا ماما، سنت لباس، اس کی کشش، 82 سال کی کفر میں وہ ہے بڑھاپا، اس کے الفاظ، آپ جیسے گیٹ اپ والے ہوئی والے لوگ کسی انسان کو دھوکہ دے سکتے ہیں؟ آج مسلمان سے پریشان، بیوی خامد سے پریشان ہے، باپ بیٹے سے پریشان ہے، ملازم جو ہے نا باس سے پریشان ہے، باس ملازم سے پریشان۔ میں نے کہا صاحب اس نے کیا بات کر دی، ایسے جیسے زمین پھٹ جائے، اتنی بڑی امیدیں کفر کی حالت میں، اسلام کو کچھ نہیں پتا اس کو، ابھی صرف نبی کا ظاہر دیکھ کر اس کا دل یہ کہہ رہا ہے یہ اس لوگ کسی انسان کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ لیکن اس نے ایک شرط لگا دیا، اس نے کہا دیکھو میں ساری شرطیں منظور ہیں، صرف ایک شرط یہ ہے کہ جو تمہاری عبادت کا ٹائم ہوگا مجھے تم اپنی عبادت میں شامل کرو گے، اپنی عبادت میں شامل کرو۔ ہم نے کہا ٹھیک، تو ہم آگے پیراشوٹ صفحے بچھا لیتے تھے، پیچھے اس کو جو ہے نا بچھا دیتے۔ ظہر کی نماز اس نے ہمارے ساتھ پڑھی، اس کو بتایا کہ جیسے ہم کریں ہمیں دیکھ کے تم ایسے ایسے، اس کو پیچھے ہم نے علیحدہ بچھا دیا۔ اثر میں وہ 5 عورتیں اور لے آئی بڑی عمر کی، میرے مہمان آئے، ظہر اور اثر 2 نمازیں اس نے ہمیں پیچھے دے کے اٹھک بیٹھک کیا جیسے ہم کر۔ خدا کی قسم مسجد میں بیٹھا ہوں، مغرب میں اسلام اس کی مجبوری بن گئی، کہتے مجھے کلمہ پڑھاؤ، مجھے مسلمان کرو، اندر آگ لگی ہے، میں بے قتل ہو رہی ہوں۔ اللہ جزائے کہتے حضرت کو مولانا محمد غازی صاحب نے اس کو کلمہ پڑھایا، عائشہ اس کا نام رکھا۔ آئے ایسا اللہ نے سینہ کھولا جناب، 1 گھنٹے میں اس کو تصویر دی، مسواک دیا، اور اس نے 1 گھنٹے میں زبان پہ کلمہ چڑھا لیا۔ میں سوچتا رہا میں کہ یا اللہ اتنی محبت، 82 سال کا کفر، ہمیشہ جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ہم 8 لوگوں سے، بیوی بچے ماں باپ کاروبار تجارت سب کچھ چھوڑوایا، 4 لاکھ روپے خرچہ کروایا، ہزاروں کلومیٹر دور یہاں 750 کلومیٹر سفر کروا کے اپنی اس بندی کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے تو نے پہنچوایا۔ اسے کہتے ہیں اللہ۔ ہم نے اپنے اللہ کو نہیں پہچانا، اللہ کو نہیں پہچانا۔ بہرحال عشاء کی نماز پڑھ کے اس کو روانہ کر دیا، رات کو اس کے لیے خوب دعائیں ہوئیں۔ اب صبح ہم نے جانا تھا، وہ ہمیں اس کو بتا دیا تھا 9 بجے ہم نکل جائیں گے، 8 بجے بعد۔ اب ہم اپنا سامان سمیٹ رہے ہیں اور میں اس کو دیکھ رہا ہوں کونے میں بیٹھی ہے اور اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے، ایسے جیسے اس سے کوئی قیمتی متاع کھینچ رہی، جیسے چھوٹے بچے کو، اس کی کسی بچے کو، دودھ پیتے بچے کو اس کی ماں سے چھینے وہ کیسے روتا ہے، ایسے جناب اداس چہرے کے ساتھ وہ بیٹھا۔ پھر وہ اٹھی، 5 کلو کا جار پکڑا جس کے اندر مربع تھا آڑو کا بنا ہوا، وہ لے کے آئی، کہنے لگی میرے پاس دینے کے لیے تو اور کچھ نہیں ہے، میں بہت غریب ہوں، یہ چھوٹا سا ہدیہ قبول کر، تھوڑا گفٹ قبول کر۔ امیر صاحب تھوڑا سا ریلیکٹنٹ تھے لینے پہ، میں کہا امیر صاحب میں نے پورے سفر میں آپ سے کبھی کچھ نہیں کہا، برائے مہربانی اس کا ہدیہ نا اس کا واپس نہیں کر، ہمارے کو برتن نہیں ہے۔ اچھا سمجھدار بہت تھی، اس نے کہا میں نے مربع دیا، جار نہیں دیا، جار خالی کر کے واپس دینا ہوگا۔ میں نے کہا بھائی ہے بڑی سمجھدار جناب۔ امیر صاحب کہتے اس کو ڈالو گا، میں نے کہا وہ ٹب ہے تو اس کو ڈال لوں گا، گاڑی جو ہے نا اس میں کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کر لوں گا جناب۔ تو اس کو میں نے صاف کر کے دھو کے اس کو واپس کیا۔ اب ساتھی جناب جب دعائیں خیر ہو رہی ہے وہ دیکھ رہی ہے ایسے کر کے، ایسے چہرہ اداس مرجھایا ہوا جیسے کوئی قیمتی متاع اس سے لوٹا جا رہا ہے جناب۔ اس کے بعد ساتھی دعا کر کے نکل گئے اور میں نے گاڑی لے کے آنا تھا، پیچھے خدمت کا سامان سارے ساتھیوں کا بستر وغیرہ اس میں تھا اور جو میرے خدمت کے جوڑی دار تھے میرے ساتھ۔ اچھا جب وہ دعا ہوئی تو میں بھی رخ موڑ کے گاڑی میں جیسے ہی بیٹھنے لگا، آئے آئے وہ پیچھے سے دوڑی ہوئی آئی، اس نے میرا بازو پکڑا، ایسے چہرے کو میرے گھمایا اور کہنے لگی او مائی سن وین ول یو کم اگین،
اور روئی جاؤ میرے بیٹے کب دوبارہ واپس آؤ. مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو, کب تم دوبارہ آؤ گے مجھ سے ملنے کے لیے. انسانیت کی انسانیت پیاسی ہے. آج ہمیں اپنے گھروں سے نکلنا رکاوٹ بنا ہوا ہے. انسانیت کی انسانیت جہنم کی آگ کی طرح. اس انتظار میں ہے کب احمد پور شرقیہ کہ میرے بھائی آئے, بہنیں انتظار میں ہیں, ہمارے سروں پہ دوپٹہ ڈالیں, ہمیں فاطمہ کی زندگی کا تعارف کرائیں, زینب ام عائشہ کی زندگی کا تعارف کرائیں. کب احمد پور شرقیہ کے ہمارے بھائی آئے, ہم مردوں کو ابو بکر عثمان علی کی زندگی کا تعارف کرائیں. ہچکیاں تھیں اس کی, رک نہیں رہی. اللہ نے جو توفیق دی میں نے جیب میں ڈالا, جو کچھ تھا میں چھوٹا سا ہدیہ اپنے بیٹے کی طرف. نہیں, یہ غربت کی انتہا اور قناعت اور غنا ختم. 2 مہینے میں ایک کو بھیک مانگتے نہیں تھے, اور غربت انتہا. صحابہ کی اولادوں میں سے پتہ لگا کہ ساری کی ساری لسوٹوں میں صحابہ کی اولاد ہے. یہ بڑی مشکل سے اس کو دیا, دعا کے لیے کہا. 7 کلومیٹر آنسو نہیں لکھتے, 7 کلومیٹر آنسو کی لڑیاں دی. میں سوچتا رہا, میں کہا کل قیامت والے نے کیا جواب ہے. ایسا مجمع 24 گھنٹے کے اندر اسلام میں بڑے سے بڑے پادری کو مسلمان کرنے میں میکسیمم ٹائم ہاف آور, آدھا گھنٹہ. اور یہاں اتنا ٹائم ہو گیا, 2 گھنٹے ہو گئے. سب کہہ رہے ہوں گے جناب 1 گھنٹے کا بیان ہوتا ہے, ندیم صاحب نے جناب یہ کیا کیا. لیکن آپ کی طلب کی, آپ کی چاہت کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا. اور ابھی جب آئے گا تقاضا پھر نہیں میرے بھائی اور دوستوں, نہیں اب نہیں. اللہ سے قبول کروا لیں. یہ راستہ قابلیت کا نہیں ہے, قبولیت کا ہے. راستہ لاہور کے پہلے امیر پاکستان بننے کے بعد بھائی بشیر ریلوے میں ہیڈ کلرک تھے. بس کے بعد تشکیل والے ساتھی متوجہ رہے, بس کے بعد تشکیل کا نہیں. ریلوے میں ہیڈ کلرک تھے. ان کو حضرت جی کے پاس دہلی لے گئے. وہاں جب لے کے گئے تو ان سے کہا, حضرت جی نے پوچھا بشیر کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ریلوے میں ہیڈ کلرک ہوں. اتنی سی نوکری. انہوں نے کہا بشیر اور کیا کرتے ہو؟ کہتے میں شام کو قرآن کا درس دیتا ہوں. شام کو مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے قرآن ترجمہ تفسیر بڑا اچھا پڑھا ہوا. لیکن جو ایک عالم ہے نا, جیسے ڈاکٹر ہے, اس کا کام ہے نا ڈاکٹری. میں نے 2-4 چھوٹے چھوٹے کورس کر لیے اور میں ڈاکٹری شروع کر دوں تو فائدہ ہوگا, نقصان ہوگا پیشنٹ کا. نقصان ہوگا نا. پریکٹس ڈاکٹر کا کام ہے, وکیل کا کام ہے. 2-4 مسئلے پڑھ کے میں وکالت شروع کر دوں. حضرت نے کیا جواب دیا؟ سننے والی بات. انہوں نے عالم نہیں تھے, وہ قرآن ترجمہ تفسیر پڑھا ہوا تھا. کہتے میں شام کو درس دیتا ہوں نوجوانوں کو. انہوں نے فرمایا تم قرآن کا درس مت دیا کرو ان کو, اس سے تمہارے اندر عجب اور کبر پیدا ہوگا. تم لوگوں کے پیچھے گشت کیا کرو, اس سے تمہارے اندر عاجزی اور مسکنت پیدا ہوگی. اور عاجزی مسکنت پیدا کرنے کے لیے اللہ نے اکثر انبیاء علیہ السلام سے بکریاں چلوائی ہیں. یہ بات ایسی دل پہ چوٹ کر گئی. چند مہینے بعد حج کا سفر تھا, وہاں ملتزم کے ساتھ جا کر چمٹ کر ایک دعا مانگی. اس دعا تک پہنچانے کے لیے ساری میں نے تمہید مانی ہے. اس دعا کو اپنے دل, دماغ اور روح کے اندر رچانا ہے اور بسانا ہے. اور کیا مانگا؟ ملتزم کے ساتھ, اے اللہ تو مجھ سے دین کا کام اعلیٰ پیمانے پہ لے لے. یہ نہیں کہا کہ دین کا کام لے لے. کیا مانگا؟ اعلیٰ پیمانے. ذرا یہ دفعہ مجمع کہہ دے, اے اللہ تو مجھ سے دین کا کام اعلیٰ پیمانے پہ لے لے. قبول کروا کے, قبول کروا کے اتنی سی نوکری کے ساتھ اللہ نے 43 ملکوں میں کام لیا. کتنے ملک میں؟ 43 کنٹریز, 43 ملکوں میں کام لیا. 42 میں سفر, 43 میں خبر, اور لاہور کے امیر بھی بنے. پہلے بھی ابھی جو بہت کو شبیر نام تھا, پہلے جو بنے ان کا بشیر نام تھا. 1968 کے اندر ریمنڈ سے 2 جماعت بنی. ایک میں بھائی بشیر تھے جن کی تشکیل اردن ہوئی, ایک میں میرے والد صاحب تھے مفتی زین العابدین صاحب تھے, ان کی تشکیل ساؤتھ افریقہ ہوئی, جو پہلی جماعت تھی ساؤتھ افریقہ. آج وہاں بڑے بڑے دارالعلوم. میں نے وہاں سے والد صاحب کو ٹیلی فون کر کے بتایا کہ ابو جو چھوٹی چھوٹی قوملیں لگائی تھی تناور درخت بن گیا. آیا ہچکیاں تھی ابا جان کہ تم نے دل خوش کر دی. جتنے شورا کے تھے وہ کہنے لگے کہ ہم اس وقت میٹرک ایف ایس سی میں تھے جب آپ کے ابا آئے. دنیا سے جائیں یہ نا ہمارے ماچھی کھلی ہوئی ہو, ایک مجموعہ چھوڑ کے جائیں. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ انتقال ہو رہا ہے,
خوشی سے چیرا کھلاؤ. حضرت آپ تو فرمایا کیوں نہ خوش ہوں, اتنا بڑا مجمع میں وعد کا چھوڑ کے جا رہا ہوں, اتنا بڑا گلدستہ. یہ ہمارے شورا والے حضرات اللہ سے ضائع کر دے, ان بھائیوں کو ان کا رونا دھونا بیٹا احمد پور شر کیا کہ اتنا خوبصورت گلدستہ یہاں بیٹھا, دنیا سے جائے تو خوشی ہو. تو چوتھا پانچواں مہینہ تھا, اچانک امیر کو بلایا اور کہنے لگے دیکھو میرے جانے کا وقت آ گیا ہے. بھائی بشیر کیا فرما رہے ہیں, میرے جانے کا وقت آ گیا, میرے جنازے پہ مجمع بڑا ہوگا, ویسے دفن نہیں کرنا, بیان اور تشکیل پوری ہونی چاہیے, بیان اور تشکیل پوری ہونی چاہیے. نقد جماعت بنے گی پھر تجہیزوں تک. امیر پریشان کے حضرت تو کہنے لگے آ گئے مہمان, آ گئے دینے کے لیے آ گئے. ماشاء اللہ, اللہ نے سارا منظر کھول دیا. شہادت کی انگلی پکڑی, شہادت کلمہ شہادت سنایا. 35,000 صحابہ اردن میں دفن ہے, ان کے ساتھ ان کی قبر ہے. کل قیامت والے کن کے ساتھ اٹھائے جائیں گے؟ صحابہ کے ساتھ. اور اردن کی تاریخ میں اتنا بڑا جنازہ نہیں ہوا, اتنا مجمع. ریلوے میں ہیڈ کلرک, اتنی سی نوکری, 43 ملک میں سفر, 42 میں سفر, 43 میں قبر. یہ ہے اس دعا کی کرامت کہ اے اللہ تو مجھ سے دین کا کام اعلیٰ پیمانے پہ لے لے. تو سارے دنیا کے انسانوں, سارے دنیا کے بھائی اور بہنوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کون تیار ہے؟ سارے تیار ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اس کے لیے بھائی ہمارے بڑے ہی کہتے ہیں, بھائی عبدالوہاب صاحب کہتے ہیں بھائی جس نے 4 مہینے نہیں لگائے اس نے ساری دنیا میں جانے کی نیت ہی نہیں کی, اس نے نیت ہی نہیں کی. تو آپ بتائیے, ہم تو ساری دنیا کے بہن بھائیوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے تیار ہیں, تو ہمارے تو 4 مہینے بھی لگے ہی نہیں, تو کیسے اس نیت کی تکمیل کیسے ہوگی؟ تو یہ اللہ نے ایک موقع دیا ہے. ہم جو یہاں پہ آئے خود نہیں آئے, اللہ لے کے آئے ہیں, اور اسی پیکج کو ویل کرانے کے لیے لے کے آئے ہیں کہ اس کو ہم سعادت سمجھ لیں کہ اللہ نے توفیق لی, جذبات بنائے. مجھ سے جو بھی بات کروائی اللہ نے کروائی ہے. جو بندہ اپنے دامن کو بھی پھیلا دے اللہ میں بھی حاضر, پھر اللہ اس کو سمیٹ لیتے ہیں, پھر اس کو اللہ بڑھاتے ہیں. ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. حق تعالی شان نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتے ہیں, نہ مالوں کو دیکھتے ہیں, تمہارے دل کو دیکھتے ہیں, تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں. ہاں, دل میں کیا ہے. اب کیا ہوگا, جیسے ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے, آگے دیکھ کے چلائے گا تو منزل پہ پہنچے گا. اگر پیچھے دیکھ کے چلائے گا گاڑی کا نقصان, سواری کا نقصان, اپنا نقصان. اب جو ہے نقد اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے جو گاڑی چلانی پڑے گی وہ بھی آگے دیکھنا ہے. خبر, حشر, گجرات, حوض کوثر, اللہ کے نبی سے ملاقات, اللہ سے ملاقات. اب اگر آپ پیچھے دیکھیں گے تو جگہ جگہ ایکسیڈنٹ ہوگا. پیچھے بیوی, بچے, دکان, تجارت, فیکٹریاں, نوکریاں. تو اللہ کے راستے میں نکلنا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, نکلنا مشکل ہو جائے گا. تو اللہ کی ذات پہ توکل کر کے جن بھائیوں کے 4 مہینے لگایا وہ صبح سے نقل جی اللہ کے نام پہ سارے دنیا کے بھائی بہنوں کو جہنم سے آگ سے بچانے کے لیے میں نقد تیار. وہ کھڑے ہو جائے ماشاء اللہ. ہمت مردہ مدد خدا, اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرے. جی ماشاء اللہ. بارش کا پہلا قطرہ کدھر سے آتا ہے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. لکھا ہے بھائی ماشاء اللہ, نقد جماعت ماشاء اللہ. کہاں سے جی؟ نقل والے جتنے چلے 3 چلے والے نقل ساتھی وہ سارے کھڑے ہو جائیں, سارے کھڑے ہو جائیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہمت مردہ مدد خدا, اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. جی ماشاء اللہ. نقل ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جزاک اللہ. نقل والے سارے تیار ہو جائیں ماشاء اللہ, سارے حضرات کو. ہاں ماشاء اللہ. دیکھو بھائی گونگے بھی نکل رہے ہیں ماشاء اللہ. مبروک مبروک. حجت تاب ہو گئی, بغیر زبان والے بھی جا رہے ہیں. ریمنڈ مرکز کے اندر بیٹھے کچھ عرب شہزادے آئے ہوئے تھے, گونگوں کا ترجمہ ہو رہا تھا, وہاں بٹھایا, ان کو ہچکیاں لگی, روئی جا رہے. کہتے شیخ ندیب حجت تام ہو گئی, اب کوئی عذر باقی اللہ کے ہاں قبول نہیں چل سکتا ہمارا. اب نہیں. ساؤتھ افریقہ جماعت 2 جماعت پیرل چلی تھی, جنگ کے گونگوں کی جماعت اور لاہور کے سڑکاروں کی جماعت. وہاں اکا دکا لوگ پہنچتے تھے نصرت کرنے کے لیے, اور گونگوں کے پیچھے مجموعے کا مجموعہ جا رہا, مجموعے کے جا رہا. تو میرے بھائی حجت تام لکھاؤ بھائی. جتنے ساتھی چلے 3 چلے والے نقد ہیں وہ کتنے نمبر سے آ جائے؟
وہ سامنے تشکیل والی جگہ پہ آ جائے. جی ماشاء ہمت مردہ مدد خدا. اٹھ بات کمر کیوں ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا. اللہ کی ذات پہ یقین کر کے ہمت کر لیں. ماشاء صبح